السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سلام اے غروب غریبانہ دل، سلام اے دل کے اجنبی غروب، سلام اے طلوع سحرگاہ رفتن، سلام اے روانگی کی صبح، سلام اے غم لحظہ ہائے جدائی، سلام اے غمگین لحظہ کی جدائی، خدا حافظ اے شیر شب ہائے روشن، خدا حافظ اے روشن شبوں کی نظم، خدا حافظ اے قصہ عاشقانہ، خدا حافظ اے محبت کی کہانی، خدا حافظ اے آبی روشن عشق، خدا حافظ اے چمکتے ہوئے نیلے رنگ والے عشق، خدا حافظ اے عطر شیر شبانہ، خدا حافظ اے راتوں کی معطر شاعری، خدا حافظ ہے ہم نشین ہمیشہ، خدا حافظ ہے میرے ہمیشہ کے ساتھی، خدا حافظ ہے داغ بر دل نشستہ، خدا حافظ وہ داغ جو میرے دل پر بیٹھا ہوئے۔ تو تنہا نمی مانی اے ماندہ بی من، تم تنہا نہیں ہوئے میرے بغیر رہنے والے، تو راہ میں سپارم بھی دل ہائے خستہ، میں تمہیں تھکے ہوئے دلوں کے سپرد کرتا ہوں، تو راہ میں سپارم بھی مینائی مہتاب، میں تمہیں چاندنی راتوں کے سپرد کرتا ہوں، تو راہ میں سپارم بھی دامان دریا، میں تمہیں دریا کے دامن کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر شب نشینم اگر شب شکستہ، اگر رات کو بیٹھا اگر رات ٹوٹی، تو راہ میں سے پارم بھی روائی فرتا، تمہیں میں کل کے خواب کے سپرد کرتا ہوں۔ بھی شب میں سے پارم تو رات آئے نشوزت، اس شب کے سپرد کرتا ہوں جو تمہیں جلن میں مبتلا نہ کرے۔ بھی دلے میں سے پارم تو رات آئے نمیرت، اس دل کے سپرد کرتا ہوں جب تک یہ دل مر نہ جائے۔ اگر چشمہ وازت از غم نخشد، اگر اداسی سے لفظوں کا چشم خشک نہ ہو جائے، اگر روزگار عین صدا رانگ گیرد، اگر وقت نے کی آواز نہیں سنے۔ خدا حافظ ہے برگ و بار دل من، الوداع ہے برگ و بوجھ میرے دل کے، خدا حافظ ہے سایہ سارے ہمیشہ، الوداع ہے ابدی سائے۔ اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، اگر تو بہار میں گیا اور میں خزاں میں رہ گیا، خدا حافظ ہے نو بہارے ہمیشہ، الوداع اے تابت تک بہار میں رہنے والے۔ شفق سے پھو پھٹنے کی لالی بکھرتی ہوئی گہرے آبی رنگ کے آسمان کو ارغوانی رنگ میں رنگ رہی تھی۔ ہر سو بس خاموشی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب دور دور تک راستوں کے کنارے پر خاموش کھڑے درختوں پر آشیانہ بنائے ہوئے پرندوں کے بیدار ہونے کی آوازیں سنائی دیں اور ان کی بے ہنگم صداؤں نے دور تک فضاؤں میں پھیلے ہوئے سناٹے کو چیرتے ہوئے زندگی کے متحرک ہونے کی خبر دی تھی۔ ایسے میں پھر بھی ہوائیں بند تھیں اور حبس سے دم سا گھٹ رہا تھا۔ کئی دن سے بارش کو ترستے آسمان و زمین گرد و غبار کی ہلکی سی تہ سے منظر کو دھندلا رہے تھے۔ ٹھیک انہی لمحوں میں پکی سڑک کو پار کر کے دھول کے ذرات اڑاتی ایک کار کچی سڑک پر اتر گئی۔ کار کچے فرش پر خاک کھاتی اڑاتی اپنی منزل کی طرف بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر سفر تمام ہوا اور کار ایک کھلے میدان سے کچھ دوری پر رک گئی۔ کار کا ڈور کھلا اور براؤن مردانہ سینڈل میں قید دو پاؤں کچے فرش پر اترے تھے۔ اپنی کار کا دروازہ بند کر کے انہوں نے اپنی آنکھوں میں لگا کالا چشمہ اتار کر کرتے کے سامنے والی جیب میں پھنسایا اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ تاحد نظر بس موت کی خاموشی تھی اور ہر طرف کافوری مہک سی چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھاری دل اور بھاری ہوتے قدم لے کر ایک طرف بڑھتے چلے گئے تھے۔ اونچی نیچی قبروں کے کنارے کنارے چلتے ہوئے آخر کار دو قبروں تک پہنچے گئے۔ قبروں تک کیا پہنچے، دل پر لگے زخم آنکھوں سے چھلک ہی پڑے۔ آج کا دن ان کے لیے بہت ہی بھاری ہوتا تھا۔ سارے زخم ایک نئے سرے سے تازہ ہو جاتا۔ وجدان نے آنکھیں بند کر کے نمی کو اندر دھکیلا اور وہیں پنجوں کے بل بیٹھ کر انہوں نے ایک ہاتھ قبر کی مٹی پر رکھا تو انگلیاں لرز سی رہی تھیں۔ قبر کی تختی پر شفیع علی اور دوسری قبر پر عافیہ شفیع علی کا نام پڑھ کر آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے بہہ کر گالوں سے ہوتے ہوئے داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ ادھر کوئی نہیں تھا جو وہ سب سے اپنے آنسو چھپا لیتے۔ بس آج کے دن وہ اپنے سینے میں چھپے غبار کو اپنے دوست کی قبر پر بہا لیتے تھے، اپنے ہر غم بند زبان سے شفیع سے کہہ دیتے تھے۔ ان کا اپنا سچا دوست اور ہمدرد جس نے ہر موڑ پر غازی کا ساتھ دیا تھا، اپنا ہر غم وہ شفیع کے کاندھے پر سر رکھ کر ہی تو بیاں کر دیتے تھے۔ اور اس کی بیوی جس نے اس موڑ پر ان کا ساتھ دیا جو ان کے لیے زندگی کی آزمائش میں سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اور ان کے دشمنوں نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے اسی دوست اور بہن سے بھابھی کو اس سے چھین لیا۔ وجدان کی آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ وہ رات بھی کتنی دردناک رات تھی، کیسے دل کو چیرتی ہوئی۔ وجدان کی آنکھوں سے درد و غم کے ساتھ غصے اور نفرت کے علاوہ بھی جا گئے۔ اب بھی ایک ایک منظر یاد تھا، اب بھی وہ عذاب لمحے ذہن کے پردے پر چسپاں تھے۔ اپنے کمرے میں شایان کے ساتھ لمحے گزار کر وہ موبائل اٹھا کر وہ اپنے خاص آدمیوں سے شفیع کے صحیح سلامت گھر تک پہنچ جانے کی تصدیق کر لینا چاہتے تھے کہ شایان نے ان کا ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ وجہ اب میری سنیں۔ وہ خفا سی ہوتی قاضی کا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ قاضی نے موبائل دیکھا، پھر خفا ہو بیوی کے چہرے کو۔
آپ کو ہی تو سننا ہے میری جان، بولیں جو کہنا ہے۔ ایک ہاتھ بڑھا کر شایان کو اپنے سینے پر کھینچ کر وہ وہیں تکیے پر سر رکھ کر سیدھا سیدھا لیٹ گیا۔ اب بتاؤں آپ کو گڈ نیوز؟ شایان نے غازی کے سینے پر سر اٹھا کر دونوں ہتھیلی سینے پر رکھی اور تھوڑی ہتھیلی پر ٹکا کر وہ غازی کے خوبرو چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا اٹھی۔ یہ گڈ نیوز تمہاری طرف سے ہوگی تو دل زیادہ خوش ہوگا۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر اور دوسرے ہاتھ سے شایان کے ریشمی بالوں کو چھوتے ہوئے غازی کی بھوری آنکھیں شوخی سے چمکی۔ بھجی بند کریں مذاق، سنیں نا۔ کالی آنکھیں خفا ہوئیں تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اچھا بابا سناؤ۔ بالوں کو چھونا چھوڑ کر اس نے دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے تکیہ بنا کر رکھ دیا، مگر بھوری آنکھیں شایان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، اپنی چاہت اور گستاخیوں سے اور بھی حسین ہو گئے چہرے پر نگاہیں ہٹنے کا نام بھی نہیں لے سکتی تھی۔ عافیہ بھابھی پریگننٹ ہیں۔ قاضی کو یہ خبر بتاتے ہوئے شایان کی خوشی اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ ریئلی؟ وہ ایک پل کو چونکا، پھر بھوری آنکھوں میں تحیر کے ساتھ خوشی کی رمق بھی ابھری تھی۔ جی کو لمبا کھینچ کر قاضی کے سینے سے اٹھتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ کی چٹکی میں اس کی ناک پہ دبائی۔ آپ کے دوست صاحب باپ بننے والے ہیں، ان کے یہاں نیا مہمان آنے والا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے بالوں کو سمیٹ کر لپیٹتے ہوئے شایان خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ واو، تب تو مبارکباد تو بنتی ہے، میں شفیع کو کال کرتا ہوں۔ ایک ہی جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے داہنا ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل بھی اٹھا لیا، اسی بہانے دل کو اطمینان بھی ہو جائے گا۔ صبح کر لیجیے گا، وہ لوگ سو گئے ہوں گے اب۔ بالوں کو لپیٹ کر شایان تکیہ درست کرتے ہوئے سادگی سے ہی بولی۔ قاضی نے گردن گھما کر تکیہ درست کرتی شایان کو دیکھا۔ میری طرح وہ چھٹی برباد تو نہیں کر رہا ہوگا؟ اب تو ڈبل خوشی ملی ہے تو ڈبل سیلیبریشن۔ وجی؟ اس کی شرارت پر شایان نے تیزی سے ٹوکا تھا۔ کتنے بے شرم ہو گئے آپ۔ گلابی گال تپے تھے۔ قاضی کو گھورتے ہوئے فولادی سینے پر ایک ہاتھ بھی مارا۔ وہ ہنس کر شفیع کے نمبر پر گال پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، مبارکباد دے دوں پھر دکھاتا ہوں بے شرمی کا مظاہرہ۔ کال ملاتے ہوئے ذرا سا جھک کر شایان کے گال بچھ ہوئے اور سیدھے ہوتے ہوئے وہ موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ شایان بھی شوق سے کھسک کر اس کے بازو سے آ لگی تو قاضی نے اسے اپنے ایک بازو کے حصار میں لے لیا، لیکن ادھر بجائے کال کنیکٹ ہونے کے موبائل پر سوئچ آف بتایا گیا تو قاضی کی پیشانی پر سوچ کے بل پڑی۔ جانے دیں، لگتا ہے شفیع بھائی آپ کی وجہ سے موبائل آف کر چکے تاکہ آپ انہیں ڈسٹرب نہ کریں۔ بازو سے لگی شایان کی بات پر وہ زبردستی مسکرایا۔ شفیع اپنا موبائل کبھی آف نہیں کرتا تھا اور آج کل جو حالات بن رہے تھے وہ اتنی جلدی مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ بس ہنکارا بھر کر اس نے شایان کے کندھے پر سے بازو ہٹایا اور اس بار وہ اپنے خاص آدمی کو کال لگا رہا تھا جو سیکیورٹی کے طور پر ہر وقت شفیع کے ساتھ رہتے تھے، جس سے شفیع انجان تھا۔ قاضی جانتا تھا اگر اس نے شفیع کی آگاہی میں سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوتا تو وہ اس سے اب تک ناراض ہو چکا ہوتا۔ پھر ایک ایک کر کے اس نے تینوں کو کال ملائی، مگر ان کے بھی موبائل آف ہی بتا رہے تھے۔ قاضی کا دل انجانے خدشات سے سکڑا، آنکھوں میں تفکر اور تشویش ابھری۔ وہ اب اپنے گھر پر اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے ایک دم سے اپنی شرٹ کھینچ کر اٹھائی اور کمفرٹر اپنے پیروں پر سے ہٹا کر بیڈ سے اترنے ہی لگا تھا کہ شایان نے اس کا بازو تھام لیا۔ کہاں جا رہے ہیں بچی؟ قاضی کے چہرے پر چھائی سختی، آنکھوں میں دکھتی فکر۔ شایان گھبرا سی گئی۔ قاضی نے تھم کر اسے دیکھا۔ ڈونٹ وری، شاید کوئی پرابلم ہو گئی ہے، تم آرام کرو، میں جلدی آؤں گا۔ ہم ہو کر اس نے شایان کا گال تھپکا۔ نرمی سے شایان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر وہ سیدھا ہو گیا اور پھر بہت تیزی سے وہ ڈریسنگ روم میں گھسا تھا۔ شایان بیڈ پر بیٹھی بس اس کی تیزی دیکھ رہی تھی۔ وہ جتنی تیزی سے تیار ہوا تھا اتنی تیزی سے بیڈ روم سے نکل گیا تھا۔ وہ اپنے گھر سے خدشات اور خوف کے بیچ نفرت اور غصے کی آگ لے کر نکلا تھا۔ اس رات قاضی نے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی شفیع کو ڈھونڈنے میں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جس وقت اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ انسپکٹر شفیع علی کی گاڑی گہری کھائی میں گری ہوئی ملی ہے اور وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ شراب کے نشے میں گاڑی چلانے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ وہ منسٹر شاہجہاں کے پارٹی سے نکل کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ منسٹر سے اس نے اسی کیس کے لیے رشوت لی تھی جس کیس پر وہ کام کر رہا تھا۔ یہ ساری جھوٹی دلیلیں سن کر قاضی کے دل و دماغ منتشر سے ہونے لگے۔ ایک کے بعد ایک شفیع کے ناکردہ جرم کی لسٹ میڈیا کے ذریعے شہر میں پھیلائی جا رہی تھی۔ اپنی آنکھوں سے اس نے وہیں تو کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھا تھا۔ شفیع اور عافیہ کی بچی کھچی لاشیں اس کے سامنے ہی تو نکالی گئی تھی۔ وہ جس چیز سے ڈرتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کے لیے شفیع ایک بہت آسان ٹارگٹ تھا۔ اس کے بھائی جیسے دوست اور اس کی معصوم بیوی کا قتل کر دیا گیا اور بڑی آسانی سے اسے ایکسیڈنٹ اور ساتھ ہی کرپشن کے معاملے کا نام دے کر کیس دبایا جا رہا تھا۔ ایک بار پھر کیس چلا لیکن سارے ثبوت اسی طرح مٹا دیے گئے تھے کہ قاضی کی ساری کوششیں رائگاں چلی گئی تھیں۔ مجرم ایک بار پھر آزاد ہو گئے اور ایماندار اور سچے پولیس آفیسر شفیع علی کی پریشانی پر کرپشن اور شرابی ہونے کا داغ لگا کر اسے دفن کر دیا گیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا شفیع، میں اب تک تم سے شرمندہ ہوں۔ قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وجدان کا سارا چہرہ ہی آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ بس کچھ دن اور شفیع، بس کچھ دن اور۔ تمہارے سالوں کی بے گناہ بہائے گئے خون کا بدلہ بس پورا ہونے والا ہے۔ تمہاری پیشانی پر لگا داغ خود اجلال خان زادہ دھوئے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے قبر کی مٹی کو برابر کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ بڑبڑاتے جا رہے تھے۔ میں بہت سالوں سے اس موقع کا منتظر تھا شفیع۔ جس شخص نے تمہارا خون بہایا آج اس کی بیٹی تمہاری خاندان کی نسل بڑھانے والی ہے۔ سنا ہے تم نے شفیع؟ اجلال کی بیٹی تمہارے بیٹے کی بیوی ہے، ایک معمولی انسپکٹر کی بہو ہے، اجلال خان زادہ کی بیٹی۔
لگاتار مٹی کو ہتھیلیوں سے برابر کرتے ہوئے وہ بولتے جا رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے شفیع، میں نے جان بوجھ کر تمہارے بیٹے کی شادی اجلال خانزادہ کی بیٹی سے ہو جانے دی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا، میں اسی دن اس حادثے سے آگاہ ہو گیا تھا جس دن واصف قریبہ کے ساتھ لمحوں کے فریب میں پھنسا تھا۔ مٹی برابر کرتے ہوئے انہوں نے ایک نگاہ آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اسی دن میں نے جان لیا تھا کہ اجلال کو موت کی سزا دینے سے پہلے اسے ذلیل و خوار کرنے کا ایک موقع مجھے قدرت دینا چاہتا تھا۔ میری انتقام کی آگ صرف اس کی موت سے نہیں بجھنے والی ہے، یہ تم بھی جانتے ہو شفیع۔ مٹی برابر کرنا چھوڑ کر وہ وہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ اس کے گھر میں تمہارے خاندان کا خون پیدا ہوگا شفیع، وہی خاندان جس کے ماتھے پر اس نے مجرم کا لیبل لگا دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے بولتے جا رہے تھے، آج سارے راز اپنے دوست سے کہہ دینے تھے۔ چاروں طرف پھیلے سناٹے میں دشت و درخت خاموشی کے لبادے کو اوڑھ کر جامد سے کھڑے تھے۔ قبروں پر موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا اور وجدان پر خوف و دہشت سے دور مٹی تلے دفن اپنے دوست سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ آسمان پر شفق کی دل فریب نارنجی رنگ سے گلے ملتے سنہری نور کی چمک درختوں پر زینہ بزینہ اتر رہی تھی جب مرتضیٰ کی کار کمشنر وجدان کے بنگلے کے گیٹ کے اندر داخل ہو کر اپنی جگہ پر رکی تھی۔ شکر ہے ہم گھر تو پہنچے، اب تو مجھے لمبی تان کر بس سو جانا ہے۔ گھر کیا دیکھا؟ دعا کے کاندھے سے سر اٹھا کر سمن نے خوشی سے کہا، ساتھ ہی لمبی سی جمائی روکنے کے لیے ہونٹوں پر ہتھیلی بھی رکھی۔ چابی نکالتے ہوئے مرتضیٰ نے گردن گھما کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاسپٹل سے لے کر کار تک تم میرا کندھا اپنا تکیہ سمجھ کر سوتی ہی آئی ہو، اب بھی کوئی لمبی نیند بچی ہے کیا؟ اپنا کندھا سے لاتے ہوئے دعا نے مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے مرتضیٰ اور صبا کی طرف بھی دیکھا تھا۔ لگتا تھا ان دونوں کی اب تک صلح نہیں ہوئی تھی۔ سارا راستہ اس نے نوٹ کیا تھا، صبا اور مرتضیٰ ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی نہیں بول رہے تھے، ایک دوسرے سے بے نیاز بنتے بیزار سے۔ سونے دو ہماری کیوٹ کیٹ کو، جتنا ریسٹ کرے گی ہمارا آنے والا بیبی اتنا ہی گبلو سا ہوگا، کیوں دعا؟ گردن پیچھے موڑ کر شرارت سے سمن کو دیکھتے ہوئے دعا سے تائید بھی چاہی۔ بے نیاز سے صبا نے ذرا سے گردن موڑ کر مرتضیٰ کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور پھر سے گردن سیدھی کر لی۔ ادھر دعا اس کی بات سے صبا کو دیکھنا چھوڑ کر بے تحاشا خوشی سے رہ گئی۔ بات بھیا کے بچے کی آئی اور وہ سرشار نہ ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جی چھوٹے بھیا، سمی خوب سوئے اور خوب کھائے پیے، اور ہمارا اتنا گپلو سا بھانجا ہو، بالکل فٹ بال جیسا گول گول سا۔ دونوں ہاتھ آپس میں ملا کر تالی سے بجاتے ہوئے دعا کی مثال سمن کو ذرا سے بھی پسند نہیں آئی تھی۔ لا حول ولا قوت، میرا بیٹا یزدان جیسا ہوگا، فٹ بال نہیں۔ ایک ہاتھ بڑھا کر دعا کے بازو پر مارتے ہوئے منہ بھی بنا تھا۔ مرتضیٰ اور دعا زور سے ہنسے۔ بس ایک صبا تھی جو چپ سی تھی، جو اس کا دل بھی بجھا ہوا سا تھا، کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مرتضیٰ بھی صبا سے لا تعلق بنا ان دونوں کی طرف ہی متوجہ تھا۔ یار چھوٹی، دونوں ہاتھ سیٹ پر ٹیک کر وہ پورا پیچھے بیک سیٹ کی طرف گھوم گیا۔ مجھے تو سوچ کر اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، سوچو جب اپنا بھتیجا آ جائے گا تو خوشی کا کیا حال ہوگا۔ سمن اور دعا اس کی سنہری آنکھوں میں دکھتی خوشی دیکھ کر مسکرائیں۔ سمن کا دل خوشی اور تشکر کے احساس سے لبریز ہو گیا کہ اسے سب کی بے لوث محبت مل رہی ہے، سب کی محبتوں کا محور تھی وہ۔ سچ نہ چھوٹے بھیا، میں بھی بہت ایکسائٹڈ ہوں، یہ ٹائم جلدی سے بیتے اور ہمارا گپلو سا بھتیجا آ جائے۔ کیوں سبھی، تم بھی ایکسائٹڈ ہو نا؟ اس بار دعا نے خاموش بیٹھی صبا کو بھی اپنی بات میں شامل کرنا چاہا کہ سمی اپنے بھتیجے کا نام میں رکھوں گا۔ مرتضیٰ کے بولنے پر صبا کو صاف محسوس ہوا کہ اس نے جان بوجھ کر فوری سمی کو مخاطب کیا تاکہ وہ ان کی باتوں کا حصہ نہ بنے۔ اپنا اس قدر نظر انداز کرنا صبا کا دل دکھا تھا۔ بہت ہی شکایتی نگاہ سے مرتضیٰ کو دیکھا، مگر وہ بے اتنا بنا ان دونوں سے محو گفتگو تھا۔ بہت ہی اسپیشل نام رکھوں گا کیونکہ یہ بہت اسپیشل گھر کا بچہ جس کا نام صرف اس کا چاچا ہی رکھ سکتا ہے۔ دو انگلیوں سے کالر چھوتے ہوئے فخری احساس سے گردن بھی اکڑائی۔ چھوٹے بھیا یہ غلط بات ہے، نام تو بس میں رکھوں گی۔ دعا نے فوراً احتجاج کیا، اتنے سارے نام سوچ کر لکھ رہی تھی، اب کیسے مرتضیٰ کو موقع دے دیں؟ جی نہیں، میں چاچا ہوں، نام تو میں ہی رکھوں گا، میرا حق پہلے۔ وہ باقاعدہ لڑنے والے موڈ میں آ چکا تھا۔ چھوٹے بھیا یہ نہیں ہو سکتا، میں اکلوتی پھپھو ہوں، میرا حق پہلے ہے۔ دعا کہاں پیچھے رہنے والی تھی، سمن بھیگی آنکھوں سے مسکرائی، پھر اس نے صبا کی طرف دیکھا۔ اس کی خاموشی پر وہ بھی متوجہ ہو گئی تھی۔ ایسے تو میں بھی اکلوتا چاچا ہوں، یہ اکلوتے ہونے کا اعزاز صرف تمہارا ہی کیوں ہوگا؟ کیوں سمی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ دعا کو چھیڑتے ہوئے اس نے سمن کی طرف دیکھ کر آنکھ بھی دبائی۔ اس نے پہلے مرتضیٰ پھر صبا کو دیکھا۔ دعا تم اپنے چھوٹے بھیا کے بیبی کا نام رکھ لینا، حق تو تمہارا چھوٹے بھیا کا بیبی کا بھی نام رکھنے کا ہے۔ شرارت سے آنکھیں نچاتے ہوئے اس نے مرتضیٰ کو دیکھا، لیکن اس کی مسکراہٹ ایک دم سے سمٹ گئی، چہرہ سنجیدہ ہوا اور وہ سیٹ پر ہاتھ ہٹا کر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، ہمارے بارے میں یہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں، ابھی تو ان کا بچہ سوچنے کا بھی کوئی پلان نہیں ہے، ان کی اپنی لائف ہے، اپنا مقصد ہے، یہ سب تو انہوں نے بہت پہلے سے مجھ سے کلیئر کر دیا تھا کہ یہ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے۔ ڈیش بورڈ سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بول رہا تھا، لیکن اس کا ایک ایک لفظ صبا کے دل کو چھید کیا۔ آنسو چھلک کے پڑتے کے بعد تیزی سے اپنی طرف کا ڈور کھول کر وہ اتری اور بھاگتے قدموں سے وہ اندر جا چکی تھی۔ مرتضیٰ کی سنہری آنکھوں نے دور تک صبا کا پیچھا کیا تھا۔ چھوٹے بھیا یہ کیا بک بک کیا آپ نے؟ ایسے بولتے ہیں، وہ بیچاری تو اتنے جوش و خروش سے آپ کو منانے کو ہاسپٹل تک چلی گئی اور آپ نا ابھی بھی اکڑے پڑے ہیں۔ دعا کو برا لگا تھا مرتضیٰ کیسا بولا، وہ ناراض سی ہو گئی۔ کچھ نہیں، یہ بس دکھاوا کر ہے، ستا رہا ہے صبا کو۔ سمن جو گہری نگاہوں سے بیک ویو مرر سے نظر آتی مرتضیٰ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، دعا کا ہاتھ دبا کر مسکرائی۔
मैं कहाँ सता रहा हूँ, मैं सचमुच का नाराज़ हूँ। ये उसकी तेज़ भाभी मुर्तज़ा संजीदा बनते हुए कार का डोर खोलकर उतर गया तो वह दोनों भी अपनी अपनी तरफ का डोर खोलकर उतर आई थी। छोटे भैया बस बहुत हो गया, आपसे लड़ाई हो जाएगी मेरी, बंद करेंगे ड्रामा। बाहर निकलते ही दुआ ने उसका बाजू दबोच कर खफा निगाहों से उसे घूरा। मुर्तज़ा ने गर्दन घुमाकर दूसरी साइड पर खड़ी समन को देखा। देख ले सुमी कैसे अपनी नंद की हिमायत करी है। शाकिर से शादी होते ही नंद का फेवर ज़्यादा ही लेने लगी है। मैं तो वट्टे सट्टे की शादी करवा के ही फंस गया। सुमी से बोलते बोलते अपने बाजू से लटकी दुआ के सर पर प्यार से चिपक भी लगा दी। छोटे भैया, सर से लाकर वो दूर हटने लगी तो मुर्तज़ा ने हंसकर उसे अपने शाने से लगा लिया। तुम्हारी दोस्त को सबक सिखा रहा हूँ ताकि वो फिर कभी मुझे बेचारे से लड़े नहीं। दुआ को खुद से लगाकर शरारत से बोला। मुर्तज़ा अच्छी बात नहीं है लड़ना झगड़ना, यज़दान फिक्रमंद हो जाते हैं, तुम्हें मालूम है ना वो तुम्हें कितना चाहते हैं। दूसरी तरफ खड़ी समन की नसीहत करने पर वो दुआ को छोड़कर पूरी तरह से उसकी तरफ घूमा। आपसे तो कम ही हम सबको चाहते हैं। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर उसके फूले हुए गाल चुटकी में दबाकर ज़ोर से हिला दिए। दुआ मुस्कुरा दी। मुर्तज़ा, समन ने एक ज़बरदस्त हाथ उसके दोनों हाथों पर मारा था। अच्छा बाबा सॉरी, अब कभी नहीं लड़ूंगा, तुम्हारी नकचड़ी दोस्त को भी मना लूंगा, अब अंदर चलें। अपनी हंसी दबाते हुए उसने दोनों को एक एक बाजू के घेरे में लेकर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। घर के अंदर आते ही दुआ और समन तो वहीं लिविंग रूम के सोफे पर ढेर हो गई, पर मुर्तज़ा उन दोनों को वहीं लिविंग में छोड़कर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खुला ही हुआ था। उसने अंदर आकर डोर लॉक किया और पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई। सबा उधर नहीं थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता वॉशरूम के दरवाजे पर आकर रुक गया। सबा वॉश बेसन पर झुकी अपने चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी। मुर्तज़ा चेहरे पर संजीदगी से जाए कदम कदम चलता उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। दीवार में लगे आईने में उनके अक्स पासे हो गए। वहाँ से चले आने की क्या ज़रूरत थी? मेरा सुमी और दुआ से बात करना तुम्हें बुरा लग रहा था। झुकी हुई सबा के बालों की चोटी देखते हुए वह भी फूल उसे सताने के मूड में था। सबा ने झटके से सर उठाया और तेज़ी से मुर्दे के पीछे खड़े मुर्तज़ा से टकराई। तेज़ी से दोनों हाथ उठाकर वो उसे धक्का देती कि मुर्तज़ा ने उसके वही हाथ अपने हाथों में जकड़ लिए। हाथ छोड़ो मेरा। लब भींचे वो पूरी ताकत लगाकर उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में मसरूफ़ थी, मगर मुर्तज़ा से निगाहें भी चुरा रही थी। उसने गौर से सबा का चेहरा देखा, बेतहाशा रोने से गुलाबी होता चेहरा। तुम रो रही थी? इतनी जलन हो रही थी। सबा बीबी को अपनी जेठानी और नंद से जलन हो गई है। जरा सा झुककर सबा की आंखों में देखने की कोशिश करते हुए उसने सबा के लगातार कोशिश करते हाथ उसके पुश्त पर बांध दिए। इस दौरान दरमियान के फासले मिट गए थे। तुम खुद हो गए जलनखोर। मैं अपने दोस्तों से कभी नहीं चल सकती। झटके से सर उठाकर उसने पूरे गुस्से से मुर्तज़ा के सुनहरी आंखों में देखा, रोने से गुलाबी होती आंखें। वो होले से मुस्कुराया। तो फिर मेरा रवैया हट कर है। रोई हुई गुलाबी आंखों में दिल डूब जाने को उकसा रहा था, मगर अपने जज्बात पर काबू रखते हुए ज़बान उसे सता रही थी। सबा ने अपने जबड़े खींचे। तुम में कुछ सुरखाब के पड़ नहीं लगे जो मैं तुम्हारी नाराज़गी से हर्ट हो जाऊंगी? मेरी बला से सारी ज़िंदगी नाराज़ रहो तुम। अपने आंसू पीते हुए वह ज़बरदस्त तरीके से उसे घूर रही थी। मुर्तज़ा के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई और उसने उसकी कलाई पर गिरफ्त तोड़ सख्त करते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। टकराव से धड़कनें मुंतशिर हुई। सुरखाब के पड़ तो मुझ में ज़रूर लगे हैं जो तुम मुझे मनाने के लिए हॉस्पिटल तक भैया के ख्वाब को भुलाकर चली आई। सोचो सारी ज़िंदगी के लिए नाराज़ हो गया तो कहाँ तक पहुँच जाऊँगी। झुककर उसने जो सबा के होंठों के पास मथम मथम सा कहा। घबराकर उसने चेहरा दूर किया। कहीं नहीं जाने वाली मैं, वो तो मैं भाई के दिखाने के लिए गई थी। चुम्मा कर कहते हुए निगाहें यार से मिलाने की जरूरत नहीं थी। अब वो भी उसके चेहरे पर झुका अपनी दिल फरेब मुस्कुराहट से दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर कर रहा था। सबा की पलकें लरस लरस जा रही थी। अच्छा। मुर्तज़ा एकदम से सीधा हुआ। फिर तुम्हें मेरी नाराज़गी की कोई परवाह नहीं है? उसने एकदम से सबा की कलाई भी छोड़ दी और एक कदम पीछे खिसक कर अपने सीने पर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। सबा ने एक हाथ की दूरी पर खड़े मुर्तज़ा को देखा। हाँ, नहीं है परवाह। बहुत गुस्से से ये बात कहनी चाहिए, मगर गले में आंसू फंसे और आवाज़ भर आ गई। सबा तेज़ी से रुख मोड़कर मुर्तज़ा की साइड से निकलकर चली जाती कि मुर्तज़ा ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में जकड़ी और उसे खींच कर अपने सीने से लगा लिया और उसकी कमर के इर्द गिर्द हाथों को बांधते हुए प्यार से कुंदी आवाज़ में बोला, तुम्हें भले मेरी नाराज़गी की कोई परवाह ना हो, मगर मैं अपने गुस्से पर तुमसे शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी दिल आज़ारी की उस पर सॉरी। जो भी बात बुरी लगी उस पर भी सॉरी। मैं कल से बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या माफ़ नहीं करोगी मुझे? सबा ने झटके से सर उठाया। आंसुओं से भरी आंखें उसके खूबसूरत चेहरे पर टिकाए वो बस उसे देखे जा रही थी। वो अपनी सारी अना को किनारे करके उससे पहले ही माजरत कर रहा था। सबा का दिल सारी नाराज़गी भुलाकर खुशी से धड़का। चेहरा खिल सा गया। कैसा रोना धोना, कैसा दूर जाना, सब भूल गया। फिर हॉस्पिटल में क्यों नहीं कुछ कहा? इतना भाव क्यों मार रहे थे? जब भैया बोले कि घर चले जाओ तो मेरे साथ आए क्यों नहीं? वो फिर भी दिल में दबे शिकवे की फहरिस्त खोल कर बैठ गई और एक मुक्का भी सीने पर मारा गया तो वो होले से सर झटक कर हंसा, फिर संजीदा हो गया। एक हाथ उठाकर सबा के आंसू और पानी से भीगे भीगे चेहरे पर उंगली फेरी। वो हॉस्पिटल था सभी, उधर मैं ऑन ड्यूटी था। तुम्हें मनाने और वक्त गुजारने का मेरे पास टाइम नहीं था। भैया ने सिर्फ मेरे लिए मुझसे कहा कि मैं चला जाऊँ, मगर मैं जानता हूँ उन्हें कभी भी किसी काम से हॉस्पिटल से चले जाना है तो फिर उनके पीछे वहाँ कौन होता? मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं सबा, जो तुमसे पहले ही मेरे कांधों पर हैं। मैं अपने भैया की मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता।
ہولے ہولے اس کے بھیگے بھیگے گلابی سے ہوتے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ نرمی سے اسے اپنے رویے کی وضاحت دے رہا تھا۔ ہاں وہ ایسا ہی تھا، بہت اچھا، ہر برائی سے پاک، صاف دل کا، اس کا اپنا سنہرا بلا۔ صبا مسکرا اٹھی۔ تو میں کون سا تمہیں اپنی ہنی مون پر لے کر بھاگ جاتی؟ کم سے کم کہہ تو سکتے تھے ہاں میں ناراض نہیں ہوں۔ ناز بھرے شکوے پر مرتضیٰ شرارت سے اس کے چہرے پر جھکا۔ اگر کہہ دیتا تو تمہارا جلا سڑا منہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس نے شرارت سے آنکھ دبائی تو صبا کا منہ بن گیا۔ خفا ہو کر اس نے خود کو چھڑا لیا۔ اپنا منہ دیکھے، سنہرا بلا لگتے ہو پورے۔ ہاتھ کھینچ کر وہ مڑ کر پھر سے پانی کھول کر اپنا چہرہ دھونے لگے۔ مرتضیٰ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی پشت کو گھورا۔ یہ سنہرا بلا تم نے ہی اپنے بھائی سے کہا ہے نا؟ صبا نے جھٹکے سے گردن اونچی کر کے شیشے میں نظر آتے مرتضیٰ کے عکس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی سنہری آنکھیں سکیڑ کر اسے گھور رہا تھا۔ جب بھائی سے میری شکایت کرو گے تو پھر میں کیا کروں گی؟ کاندھے جھٹک کر اس نے چند چھینٹے اپنے چہرے پر مارے اور سیدھی ہو کر شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ کیسے اب چہرہ کھل اٹھا تھا۔ استغفر اللہ، میں کیوں تمہارے پہلوان بھائی سے اس کی پیاری بہن کی شکایت کروں گا؟ تمہیں معلوم ہے نا تمہارا بھائی کتنا ڈینجر آدمی ہے۔ وہ منہ بنا کر داہنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے گریبان کے بٹن بھی کھولنے لگا۔ پھر بغیر اس کے جواب سنے وہ واش روم سے باہر نکل گیا تو صبا نے جاتے ہوئے مرتضیٰ کی پشت کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی پہل نے ساری ناراضگی دھو دی تھی، مگر درمیان میں اب بھی ایک عذر خواہی کا فاصلہ طے نہیں ہوا تھا۔ صبا نے ہونٹوں سے سانس خارج کی اور دھیرے دھیرے واش روم سے نکل کر روم میں آ گئی۔ مرتضیٰ بیڈ پر بیٹھا جھک کر اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی تو اس نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کر اس کی بھویں اونچی کی۔ کیا بات ہے؟ سوری، طلاق والی بات پر۔ یہ لفظ تو تھا جو درمیان میں اب بھی فاصلے قائم کر رہا تھا۔ مرتضیٰ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں مانتا ہوں سبھی، میں غلط بات پر ناراض ہوا تھا، غصہ بھی غلط تھا، مگر تمہارے منہ سے نکلے طلاق والے الفاظ نے مجھے بہت چوٹ پہنچائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف کے سائے دیکھ کر صبا بہت شرمندہ سی ہو گئی۔ شرمندگی اتنی تھی کہ اب بس زبان چپ سی تھی۔ 5 سال کے اپنے ریلیشن شپ میں ہم نے کبھی علیحدگی کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اور شادی جیسے مضبوط بندھن میں بندھتے ہی بیچ میں لفظ طلاق آ گیا۔ اس کے سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صبا ندامت سے کٹنے لگی۔ وہیں اس کے قریب بیٹھ کر اس نے سر مرتضیٰ کے کاندھے پر ٹیکا۔ کہ اس پر معافی کی گنجائش نہیں نکل سکتی؟ مرتضیٰ کے کھلے گریبان کو اپنی 2 انگلیوں سے چھوتے ہوئے صبا کی آواز بھیگی تھی۔ مرتضیٰ نے ایک ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تم سے ناراض ہی کہا ہوں جو معافی کی گنجائش نکلے۔ جھک کر اپنے شانوں پر ٹکے صبا کے سر کو چومتے ہوئے وہ محبت سے پر تھا۔ صبا نے ہولے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مرتضیٰ میں قسم کھاتی ہوں وہ لفظ بس میں نے غصے میں کہا، ورنہ تم سے جدائی تو میری موت ہے، میں تمہارے بنا سانس بھی نہیں لے سکتی ہوں۔ بولتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر مرتضیٰ کے چہرے پر رکھ دیا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ آئی نو کہ تم غصے میں خونخوار شیرنی بن جاتی ہو، اس سے پہلے تم مجھے چیٹ پھاڑ دیتی، میں نے روم سے نکل جانے میں ہی آپ یہ جانی تھی۔ صبا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اب بھی وہی شوخ و شریر مرتضیٰ تھا جس پر وہ دل و جان سے فدا تھی۔ شکر مناؤ تم روم سے نکل گئے، ورنہ میں نے تمہیں واقعی چیٹ پھاڑ دینا تھا۔ صبا نے اس کی ناک چٹکی میں دبا کر جھوٹی خفگی دکھائی تو مرتضیٰ نے ایک جھٹکے سے اسے وہیں بیڈ پر گرایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ کر ایک پاؤں صبا کے پیروں میں پھنسا لیا۔ وہ اس اچانک افتاد پر ساری ہیکڑی بھول گئی، ناراضگی بھی ہو گئی، معافی طلبی بھی۔ اب ایک دوسرے کو صحیح معنوں میں منا لیں۔ وہ پوری طرح سے صبا کو اپنی گرفت میں جکڑے اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ صبا سے اپنی گرفت میں جکڑے اس کی سنہری آنکھوں میں مچلتے جذبوں نے پل میں صبا کے چہرے پر گلابی رنگ بکھیر دیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم مجھ سے کیسے چیٹ پھاڑ سکتی ہو، آج دکھائی دو اپنا شیرنی والا روپ۔ صبا کے شانوں پر سے پھسلتا دوپٹہ الگ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں گستاخ چمک کے ساتھ مدہوشی بھی اتر رہی تھی۔ صبا کے بچے کھچے آواز اب خطا ہونے لگے۔ مرتضیٰ پلیز ابھی اس نے صبا کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کو رکھ کر پھیرا۔ کچھ کہنے سننے کا وقت تمام ہوا، اب بس محسوس کرنے کا وقت ہے، ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سننے کا وقت ہے۔ اس کے لبوں پر متھم سے سرگوشی کرتا ہوا لبوں کو لبوں سے ملا چکا تھا۔ روشنیوں سے نہائے کمرے میں متھم سرگوشیوں کی آوازیں گلابی نشہ سا گھول رہی تھیں جس نے ساری ناراضگی کے رنگ دھل کر محبت کے رنگ ہر سو بکھیر دیے تھے۔ صبح دھوپ جتنی کھلی کھلی سے نکلی تھی، دوپہر ہوتے ہوتے وہ گرم سے تپنے لگی تھی۔ جب واسق اپنی ڈیوٹی پر ہاف لیو لے کر ہاسپٹل پہنچا تھا، پھر ادھر سے یہ اریبہ کو لے کر اپنے بنگلے کے لیے نکل گیا تھا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا تھا کہ اب جب تک بچے کی ڈلیوری نہیں ہو جاتی، اریبہ کو وہ تب تک ہی اپنے ساتھ رکھے گا۔ اپنے بچے کے لیے وہ کوئی خطرہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یزدان نے بھی اسے اجازت دے دی تھی، اس کا بھی یہی فیصلہ تھا، وہ اریبہ کو اپنے ساتھ ہی رکھے۔ اس فیصلے کے پیچھے کیا راز چھپا تھا یہ فی الحال نہ واسق جانتا تھا نہ اس سے اریبہ آگاہ تھی۔ ادھر اریبہ نے بھی بنا کسی احتجاج کے اس کی بات مان لی تھی۔ اسے آزادی چاہیے تھی اور واسق کو اپنا بچہ۔ یہ سودا اسے برا نہیں لگا تھا، بلکہ اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ دکھا تھا۔ ویسے بھی وہ فی الحال اجلال مینشن نہیں جانا چاہتے تھے، اس کے مما پاپا کو اس کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ وہ واسق کے ساتھ رخصت ہو گئی تو دونوں نے ہی اسے بھلا دیا تھا۔ اس کی بیماری میں بھی کوئی خبر نہیں لی، ہمیشہ کی طرح انہیں بس اپنی اپنی پرواہ تھی۔ اریبہ تلخی سے سوچتے ہوئے سارا راستہ خاموش رہی تھی، وہیں واسق بھی اپنی خیال و فکر میں گم تھا۔ سارے راستے اجنبیت بھری خاموشی ان دونوں کے درمیان ٹھہری رہی تھی۔ کار گیٹ سے داخل ہوئی تو دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں کے گرداب سے باہر نکل آئے۔ ذرا سا گردن موڑ کر اس نے ساتھ بیٹھی اریبہ کی طرف دیکھا۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے پڑی ہوئی تھی۔ واسق اپنی طرف کا ڈور کھول کر اترا اور کار کے اطراف میں تیزی سے گھوم کر اریبہ کی طرف آیا تھا۔
आ जाओ। जैसे ही कार का डोर खोलकर उसने अरीबा की तरफ अपना दायां हाथ बढ़ाया, अरीबा ने पट से आंखें खोली, पूरी आंखें सिकुड़कर कार का डोर पूरा खोलकर खमीदा वासिक को देखा, फिर उसके हाथ को। नो थैंक्स, मैं खुद चल सकती हूँ, चुमक कर कहा और बड़ा हाथ परे झटक कर वो खुद ही पाँव कार से बाहर निकाल कर उतरने लगी तो वासिक हाथ समेट कर खामोशी से पीछे हो गया, मगर माथे पर बल ज़रूर पड़े थे। जब महारानी जी खुद उतर सकती थी, फिर ज़रूरत क्या थी उसका इंतज़ार करने की कि वो आए और कार का डोर खोल कर अपना हाथ आगे बढ़ाए और फिर मलिका आलिया शांत से उसका हाथ झटक कर कार से उतर जाए। अंदर जाती हुई अरीबा के पुश्त को चढ़ी चतून से घूरते हुए वो उसके पीछे पीछे ही अंदर आया था। अंदर आते ही वहीं लाउंज के सोफे पर वो ढेर हो गई थी। तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ। सोफे पर आंखें बंद करके नीम दराज हुई अरीबा को देखते हुए वासिक संजीदा ही सा था। अरीबा ने आंखें खोलकर अपने सामने खड़े वासिक की तरफ देखा। फुल यूनिफॉर्म में वह जितना हैंडसम लग रहा था, मुंह उतना ही सड़ा हुआ सा बनाया हुआ था। अरीबा ने भी उससे बढ़कर मुंह बनाया था। वापस आओगे ना? ये ना हो कि तुम इस बार महीने भर के लिए गायब हो जाओ और यहाँ मैं मर खपकर और सड़ गल कर खाक हो जाऊँ। एक चतून उठाकर उसने वासिक को देखते हुए बहुत ही तंजिया कहा। दिल जिस कदर जला हुआ था वो उससे भी बुरी तरह से जली भुनी सी बोली थी। वासिक ने एक सानिया को बस उसे घूरा। फिर मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ? उसने ज़रा सा शाने उचकाया और अरीबा के तन बदन में आग ही लग गई थी। वह झटके से उठकर सीधी होकर बैठ गई। व्हाट डू यू मीन? मैं सचमुच का मर जाती तो तुम्हारी किस्मत अच्छी हो जाती। अभी मर कर बची हूँ मैं। उफ़, ये ज़बान के खंजर, रोज़ एक नया ड्रामा लेकर शुरू हो जाती है ये लड़की। वासिक कभी पारा चढ़ने लगा था। तुम कोई मर नहीं रही थी, बस बुखार और प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हारा बीपी लो हो गया था, ना खाने की वजह से वीकनेस हो गई थी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था तुम्हें। तफसील से बताकर वह वहीं सामने वाले सोफे पर जमकर बैठ गया, पैर पर भी पैर उठाकर रखा और अरीबा को घूरने लगा। उधर अरीबा को सचमुच के पतंगे लगे थे। ओह हेलो मिस्टर खड़ूस, तुम्हें क्या मालूम क्या क्या हुआ था मेरे साथ? मुझे तो लगता है मेरा हार्ट फेल हुआ था, या ब्रेन हैमरेज हुआ होगा, या कोई और ख़तरनाक बीमारी हुई होगी। शायद नस वस फट गई थी। वह बाकायदा बीमारी गिनवाते हुए कभी अपने सीने पर हाथ रखती, कभी अपना सर टटोलती, कभी हाथों या गले की नस छूने लगती। वासिक काफ़ी उकताए हुए अंदाज में उसकी सारी हरकतें देखी थी, फिर बड़ी बेजारी से कहा, हमने तो कभी नहीं देखा कि जिसका हार्ट फेल हो जाए या दिमाग की नस फट जाए वह इतने आराम से जिंदा सलामत हट्टी कट्टी बैठी बकबक कर रही हूँ। कथई आंखें सुकड़ कर और नाक चढ़ाकर वो बहुत ही बेजार सा था, मगर तंज की बू साफ आवाज़ में थी। अरीबा ने दांत कुचकुचाए। व्हाट इज़ हट्टी कट्टी? सब में बस यही दो कलमे समझ नहीं आए थे। हट्टी कट्टी का मतलब बताने बैठा तो यहीं रात हो जाएगी, ये सोचकर उसने झगड़ा समेट दिया। कुछ नहीं, कुछ खाओगी? अरीबा ने बस कुछ देर से घूरा, फिर सोफे से कुशन उठाकर गोद में रखा और टांगे उठाकर टेबल पर रखते हुए शान से बोली, क्यों नहीं खाऊंगी? मेरे सारे खर्चे अब तुम्हारे ज़िम्मे हैं। मेरे लिए चाइनीज़ या इटालियन लंच मंगवाओ, साथ में कोई सॉफ्ट ड्रिंक। वासिक दांत पर दांत रखे मलिका आलिया के अजीम फरमान को सुन रहा था। इस लड़की को मैं 9 मंथ कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? दिल में कुलस कर सोचते हुए वो सोफे से उठ खड़ा हुआ, आंखें सुकेड़ कर चंद पल उसे घूरा था, फिर मुड़ा के, ज़रा रिमोट देते हुए जाना। वासिक अपना मोबाइल निकाल कर बाहर की तरफ जा रहा था कि शाहाना ऑर्डर पर झटके से मुड़ा। अरीबा ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट होंठों पर सजाई। आई सेड गिव मी रिमोट। तुम्हारा बेबी मुझे उठने नहीं दे रहा। तो हाथ पर रखे रिमोट की तरफ इशारा करते हुए वासिक का खून खौला रही थी। अभी वो मुँह खोलकर कुछ कहता कि वह तेज़ी से बोल पड़ी। अपना बेबी हट्टा कट्टा चाहिए ना तो मेरे सारे काम करने पड़ेंगे। भूरी आंखों में ढेरों चमक लिए हुए वो मासूम बनी। इतना तो समझ गई थी, हट्टी कट्टी से मुराद हेल्थ से है, और अपने बच्चे के लिए वह हसास हो गया। अरीबा वो लड़की थी जो हमेशा मौके पर फ़ायदा उठाने पर यकीन रखती थी। अब भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाकर वासिक को सता चलाकर एंजॉय करने से अरीबा को कौन रोक सकता था? बेबी के आने के बाद तुम्हें लात मार कर भगाया नहीं तो नाम बदल देना मेरा। बहुत ही भिनाकर वह साइड टेबल तक आया था, खींच कर रिमोट उठाया और अरीबा के करीब रिमोट उछाल कर वह तेज़ तेज़ कदमों से लाउंज से निकल कर बाहर आ गया। जब तक अंदर रहना था वो सच में उसका खून खोला कर ख़त्म कर देगी। काम डाउन वासिक, काम डाउन। दोनों हाथों को उठाकर उसने गहरी गहरी सांसें लेकर चटकते आसाब पर काबू पाया। फिर वहीं पोस्ट में उसके लिए लंच ऑर्डर करके वह तब तक अंदर नहीं गया था जब तक ऑर्डर किया हुआ लंच नहीं आ गया। डिलीवरी बॉय लंच देकर गया तो वह ढेर सारे लंच बॉक्सेस लेकर लाउंज में दोबारा आया था। अरीबा उसी पोजीशन में मज़े से टीवी देखने में लगी हुई थी। वासिक को अंदर आते देखकर फिर निगाहें फिसल कर उसके हाथ में थमे शॉपर पर गई। वाओ, लंच आ गया। शॉपर की तरफ देखते हुए अरीबा की आंखें चमक गई। वह कदम कदम चलता टेबल तक आया और शॉपर उसके सामने सेंटर टेबल पर रखे, फिर किचन की तरफ बढ़ गया। दोबारा कुछ लम्हों बाद जब वह हाथ में प्लेट्स वगैरह लेकर आया तो उधर एक अलग ड्रामा चल रहा था। खाने के सारे बॉक्स खुले हुए थे और अरीबा होंठ पर हथेली रखे बुरा बुरा सा मुँह बना रही थी। व्हाट हैपेंड? मुँह क्यों बना रही हो? खाओ अब। उसकी पेशानी पर बल पड़े थे। उसके सामने प्लेट रखकर वो सोफे पर बैठा, हाथ सीनों पर खिसकाकर उसने एक बॉक्स अपनी तरफ खिसकाया। लंच तो उसका भी रह गया था तो इसी में उससे खाने का इरादा था। अपनी प्लेट में जैसे उसने चमचे से खाना निकालना चाहा। मुझे इनकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही। वासिक, हटाओ ये सब, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। कसकर नाक और मुंह पर हथेली रखे वो जो बोली तो वासिक को सचमुच का गुस्सा आने लगा। हाथ में लिया हुआ चमचा दोबारा बॉक्स में पटका और पीछे होकर उसे घूरा।
अरीबा अब ये ड्रामे बर्दाश्त नहीं करूँगा, खाओ ये सब। उसे शायद शदीद गुस्सा आने लगा था। उसके नखरे उठाना बर्दाश्त से बाहर लगने लगा था। अरीबा ने मुँह पर हाथ लगाकर टेबल की तरफ से फिर चीख आकर देखा, लेकिन वासिक मुझे सच में वोमिट हो रही है। मुँह पर हाथ रखकर उसने एक दो बार जो उपकाई ली तो वासिक ने दांत पीसते हुए सारे लंच बॉक्सेस बहुत तेज़ी से शॉपर में ठूस ठूस कर रखे। फिर अपनी जगह से बहुत तेज़ी से उठकर वो फिर से लाउंज से निकल गया। उधर गेट कीपर को सारा खाना देकर वो हाथ झाड़कर वापस लाउंज में आया तो उधर वो पेट पकड़कर उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी कि वो आए और वह दुहाइयाँ देना शुरू हो जाए। वासिक अब मैं क्या खाऊंगी? रोनी से शक्ल बनाकर जूस ने कहा, ऐसा करो तो मुझे ही खा जाओ। फिर ना कर उसके मुंह से निकला था, मुझे सड़ी हुई चीज़ें खाने का बिल्कुल शौक नहीं है। उसकी तरफ हाथ उठाकर बोला गया जैसे सचमुच में वो बतौर लंच खुद को ही पेश करने वाला था। वासिक दांत पर दांत रखकर धम से सामने वाले सोफे पर गिर गया था। वो 2 उंगलियों से पेशानी मलते हुए उसने ड्रामा शुरू कर चुकी बला को देखा। हाय मैं भूखी मर जाऊंगी, इस बेबी ने तो मेरी लाइफ ख़राब कर देनी है। हाय अल्लाह, भूखा प्यासा मर जाना है मुझे। अजलाल खानज़ादा की बेटी एक एक दाने को तरसेगी। अरीबा को वावेला करते हुए अपने देखे गए सारे ड्रामे के डायलॉग याद आ जाते थे और फिर वो उसी अंदाज में शुरू हो जाते थे। शट अप, 2 मिनट को चुप नहीं रह सकती तुम। वासिक के सर में दर्द शुरू होने लगा। अपनी पेशानी 2 उंगलियों से मसलते हुए वह सख्त उकताया हुआ लगा था। अपना फैसला सख्त बेवकूफ़ी लगने लगा। इससे अच्छा तो यही था कि दिल पर पत्थर रखकर बच्चे का ख्याल दिल से ही निकाल देता। कम से कम इस अजाब से तो बच जाता। यू शट अप, मैं भूख से मर रही हूँ, चिल्लाऊँ भी नहीं। वो भूखी शेरनी बनकर कुराई तो वासिक ने 2 उंगलियों से भमों को मिलाकर कुछ देर आंखें बंद करके आसाब काबू में किया। फिर हाथ वहाँ से हटाकर आंखें खोलकर सीधा होकर बैठा। इस बार सुलझ अंदाज में वो अरीबा से मुखातिब हुआ। देखो अरीबा, लड़ने झगड़ने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाले, तो फिर तुम्हें खा जाऊँ। भूख से वह सचमुच काट खाने को हो रही थी। अभी कुछ देर पहले जो तुमने किया, तुम्हें सड़ी हुई चीज़ खाने का शौक़ नहीं है। उसके भरपूर तंज पर अरीबा ने तैश से मुँह खोला कि वासिक ने हाथ उठाकर रोक दिया। मेरी बात सुनो, तुम्हें उस दिन सुबह पराठे खाने का दिल कह रहा था ना, वो खाओगी? बहुत ही तहम्मुल से पूछते हुए वह अरीबा के चेहरे की तरफ याद से देखने लगा। वो हाँ करे और वह पराठे खिलाकर दामन झाड़ कर किनारे हो जाए। उधर अरीबा अपनी ठोड़ी पर एक उंगली मारते हुए कुछ देर सोचती रही, फिर मुंह बनाकर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो नहीं खाना। वासिक ने गर्दन पीछे की तरफ ढलकाई। वासिक प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो। वो रूहानी सी होने लगी। वासिक ने गर्दन सीधी करके उसे देखा। उसकी शक्ल पर 12 बज रहे थे। दिल में रहम आ ही गया। नूडल्स पसंद है? पूछते हुए वो दिल ही दिल में दुआ भी कर रहा था कि उसे कम से कम उस वक्त आसान चीज़ें पसंद आ जाए जो वह बनाकर खिला सके। अरीबा ने कुछ देर जहन में नूडल्स को रखकर पुरसोच अंदाज में ठोड़ी खुजलाई। नूडल्स के नाम पर उपकाई नहीं आ रही थी। वह ज़ोर से उछली, हाँ नूडल्स बना दो मेरे लिए। उसे सोचकर मुझे वोमिट फील नहीं हो रही। एकदम स्पाइस से नूडल्स बनाना। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर और ज़बान की चिटखारे बजाते हुए कहा गया था। वो होंठों से शुगर का सांस खारिज करता किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में आकर एप्रन बांधते हुए वो मुसलसल सोच रहा था, वाह वासिक साहब वाह, कहाँ तुम मुझसे अपने काम करवाने वाले थे और कहाँ अब वो तुमसे ही अपने काम निकलवा रही है। तो है तुम पर। खुद को कोसते जलते भुनते उसने जल्दी जल्दी नूडल्स तैयार किए। फिर 2 बॉल में नूडल्स भरकर वो किचन से बाहर निकल आया। लो ठूसो। अपनी मेहनत से बनाए गए नूडल्स का बॉल उसके सामने टेबल पर रखकर वो अपने नूडल्स लेकर सामने वाले सोफे पर धम से गिरा था। यूनिफॉर्म में अब अच्छी खासी गर्मी लगने लगी थी। पास पड़ा रिमोट उठाकर एसी की कूलिंग बढ़ाई और एक हाथ से गिरेबान के बटन खोलकर उसने अरीबा की तरफ देखा। उधर वो नाक पर हाथ रखे हुए ज़रा सा झुकी, ज़रा सा नाक खोल कर बोली और जैसे ही नूडल्स की बू ने भूख चमका दी। हाँ ये मैं खा सकती हूँ। खुश होकर नूडल्स का बॉल अपनी गोद में रख लिया। वासिक बस उसकी शक्ल देख रहा था। पूरा फोक भरकर नूडल्स मुँह में डालते हुए वह सारी नज़ाकत भूली हुई थी। वाओ, मज़े से भर भर कर नूडल्स लेते हुए अरीबा के मुँह से बेसाख्ता निकला, अब पूरी प्रेगनेंसी में तो मुझे नूडल्स बना बना कर खिलाओगे तो ही मैं ये बेबी लाऊंगी। उसकी बकबक पर वह कुछ नहीं बोला। नूडल्स बनाते हुए उसकी भूख भी चमक गई थी। कल से जो भूख प्यास उड़ी हुई थी वह आज खुल रही थी। उसने हाथ में लिया हुआ फ्रेश ऑरेंज जूस टेबल पर रख दिया। ये जूस भी पी लो, अच्छा लगेगा। नरमी से बोलकर उसने फोक में नूडल्स लपेट कर मुँह में डाल दिए। सख्त कोफ्त हुए गुस्से के बावजूद भी नूडल्स मज़े के बन गए थे। शाबाश वासिक, खुद को शाबाशी देकर वो अपने नूडल्स खा रहा था। अरीबा बहुत तेज़ी से सब खा रही थी। कैसी नज़ाकत, कैसी क्लास, सब भूला पड़ा था। बहुत तेज़ी से सारे नूडल्स खाकर भी उसकी भूख नहीं मिटी थी। वासिक बस इतने से बनाए थे। उसने सर उठाकर अरीबा की तरफ देखा। वो अपना बॉल हाथों में उठाए इस तरह बोल रही थी जैसे अभी उसने दोबारा उसे भर देना था। वासिक के अजीब तरीके से घूरने पर वह खिसियानी सी हुई, पर दूसरे लम्हे ढीठ बनकर बोली, मुझे लगता है मेरे बैली में कोई खाने वाला भूत घुस गया। कितने कंजूस हो तुम। या तो तुमने कम नूडल्स बनाए थे या मुझे लगता है तुमने मुझसे ज़्यादा ले लिए। बड़बड़ करते हुए उसकी भूरी आंखों में वासिक के बॉल की तरफ देखते हुए साफ लालच थी, जैसे भूरी आंखों वाली बिल्ली दूर बैठी खाने पर नज़र जमाए हुए और मौका मिलते ही झपट पड़ी। लो ये भी खा लो। दिल तो कहा दे दे, लो ठूस लो, लेकिन बस इतना बोलकर उसने अपना आधा बचा हुआ नूडल्स वाला बॉल उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरीबा खुशी खुशी बॉल पकड़ चुकी थी, लेकिन जैसे कुछ समझ में आया तो पहले बॉल की तरफ देखा, फिर ज़रा सा वासिक की तरफ। वो टिश्यू से अपने होंठों को साफ कर रहा था।
اس میں تو تم اچھے خاصے کھا چکے ہو، ذرا سا مجھے دیکھ کر کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہو، تمہارا پیٹ تو بھر ہی گیا ہوگا، ویسے بھی تم پریگننٹ تھوڑی نہیں ہو۔ مزے سے اچھے خاصے واسق کے بچے ہوئے نوڈلز حق سے صاف کرتے ہوئے زبان بھی فل چالو تھی اور گردن بھی اکڑی ہوئی تھی، جیسے اس نے احسان کر دیا ہو۔ واسق نے قدرے چیڑ کر اسے دیکھا۔ اریبہ، تمہیں نہیں لگتا تم بہت زیادہ بولتی ہو؟ ٹیشو ٹیبل پر اچھال کر وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ واسق، تمہیں نہیں لگتا بہت کم سنتی ہو تم؟ جواب دینا تو وہ مر کر بھی شاید نہ بھولے۔ اس بار اس نے کچھ اور کہنے سے اعتراض برتا، سر جھٹک کر 2 انگلیوں کی مدد سے پینٹ سے موبائل نکالا، ٹائم دیکھا، پھر اریبہ کی طرف۔ کھا لینا تو جا کر بیڈ روم میں سو جانا، ادھر کاؤچ پر سونے کی ضرورت نہیں ہے، تم گر سکتی ہو، ایسی حالت میں کاؤچ پر سونا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اریبہ نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے واسق کو دیکھا، وہ بہت نرم خوئی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ مطلب پرست مرد اپنے بچے کے لیے کیسا بڑا فکر مند بن رہا تھا۔ جل کر سوچتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ میں لیے ہوئے بال سے بچے کچھ نوڈلز کھائے، جھک کر بال وہیں ٹیبل پر پٹخا اور اورنج جوس کا گلاس ہاتھ میں لے کر سیدھی ہو گئی۔ میں سونے جا رہی ہوں، ڈونٹ ڈسٹرب می، مگر برتن واش کر کے جانا، میں نہیں کر سکتی کچھ۔ ذرا سا واسق کی طرف گھوم کر شاہانہ انداز میں کہا اور گلاس ہونٹوں سے لگائے ہوئے وہ بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا بس پیچ و تاب کھاتا رہا تھا۔ ایک دن میرے ہاتھوں اس لڑکی کا خون ضرور ہو جائے گا، تیش سے سوچتے ہوئے وہ جھٹکے سے مڑا اور پھر تیز تیز قدموں سے فلاؤنج سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اپنے پیچھے جھوٹے برتن اور پھیلا ہوا کچن چھوڑ کر وہ جو واپسی میں اسے ہی صاف کرنے تھے۔ پہاڑوں پر سورج چھپنے کی کوششوں میں مصروف ہوا تو سارا سامان نارنجی رنگ سے نہا گیا۔ شہر سے بہت دور جنگل اور پہاڑوں کی طرف اونچے اونچے پہاڑوں پر شام ڈھل رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے سورج ڈوبا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر منڈلاتے بادل قرمزی رنگ سے گہرے سرمئی رنگ میں تبدیل ہونے لگے۔ چاروں طرف پھیلے سناٹے میں دشت و درخت خاموشی کے لبادے کو اوڑھ کر جامد سے کھڑے تھے۔ ہوائیں بند تھیں اور حب سے دم سا گھٹ رہا تھا، اور ایسے ساکت فضاؤں میں سناٹے کو چیرتی ہوئی کالے بوٹوں کی آوازیں عجب دہشت ناک سا شور برپا کر رہی تھی۔ لیکن ان دہشت بھری خاموشی کو کیا معلوم، کالے بوٹوں میں قید پاؤں ان سپاہیوں کے تھے جن کی وجہ سے ملک چین و امن سے سوتا تھا۔ یہاں ان لوگوں کی تعداد جمع تھی جو ہمیشہ سے گمنام سپاہی رہے تھے، جن کے شجرے و نسب سے لوگ انجان تھے، جن کی شناخت دنیا کے لیے چھپی ہوئی تھی۔ مگر یہ وہ سپاہی تھے جیسے کالے بادلوں کے پیچھے چھپی ہوئی سورج کی کرنیں، جن کی ایمان ان کے دل میں شمع روشن کی طرح ہمیشہ جگمگاتی رہتی تھی۔ ان کی وابستگی نفس سے نہیں، روح سے جڑی ہوتی تھی۔ بیچ وادیوں کے درمیان چند ٹینٹ نصب تھے، ان کے اندر سے پھوٹتی روشنیاں وادی کے اندھیرے کو نگلنے کی کوشش ضرور کر رہی تھی۔ پھر انہی ٹینٹوں کے درمیان ایک ٹینٹ کا پردہ اٹھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باہر نکلے تھے، جسم پر خاص لباس، پاؤں میں کالے بوٹس اور سر پر خاص نشان والی پیک ہے۔ ان دونوں کے پیچھے پیچھے چند سپاہی اور تھے جنہوں نے چند پیٹیاں سنبھالی ہوئی تھیں۔ اپنی کار کی ڈگی کھول کر اس نے پیٹیاں رکھوائی تھیں اور جھک کر سپاہیوں کے کان میں کچھ کہہ کر ڈگی کو لاک کر دیا۔ سپاہی سلیوٹ مار کر پیچھے ہوئے، پھر مڑ کر ان سے دور ہو گئے تھے۔ دونوں ہی گھوم کر کار کے فرنٹ ڈور تک آئے تھے۔ کار میں بیٹھتی ولف نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور جونیئر ولف نے اس کے ساتھ والی سیٹ۔ آپ کہیں تو میں ڈرائیو کروں؟ ہاتھ پر چڑھے دستانے اتار کر ڈیش بورڈ میں ڈالتے ہوئے شاکر نے گردن موڑ کر یزدان کی طرف دیکھا۔ یزدان نے بس گردن گھما کر دیکھا، پھر سیدھی کر لی۔ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا، تم تب تک سو جاؤ۔ کار سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنا ہولسٹر کو کھول کر مڑ کر بیک سیٹ پر پھینکا اور پھر سیدھے ہوتے ہوئے کار سٹارٹ کر دی۔ شاکر نے بس سر جھٹکا۔ خود کبھی تھکنے کی بات نہیں ہوگی، مگر سب کا خیال رکھا جائے گا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، نہ میں تھکا ہوا ہوں۔ شیشے کے پار دیکھتے ہوئے منہ پھلا کر کہا گیا تو یزدان نے بس مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اب بھی وہ کبھی کبھی جب اسے مرتضیٰ یا واسق کی طرح ٹریٹ کرتا تھا تو اس کا منہ پھول جاتا تھا۔ وہ خود کو ولف جیسا کہلوانے کا شوقین تھا۔ تم کل رات سے میرے ساتھ پورا دن 1 منٹ بھی آرام نہیں کیا، اس لیے بول رہا ہوں۔ جنگل کے اونچے نیچے پتھریلے راستوں پر احتیاط سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے یزدان گاہے بگاہے گردن موڑ کر شاکر کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ اور آپ تو پورا ٹائم آرام سے سوتے گزارتے ہوئے آئے ہیں نا؟ ہاتھ میں لیا ہوا موبائل چیک کرتے ہوئے وہ قدرے بے نیازی سے بولا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں اپنا بہنوئی بنا کر غلطی کر دی، بہنوئیوں والی ساری صرف تم میں آئی جا رہی ہے۔ شاکر نے سر گھما کر سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے یزدان کو دیکھا۔ اور مجھے بھی لگ رہا ہے آپ کو اپنا سالہ بنا کر ضرور غلطی کر دی ہے۔ آپ مجھے بہنوئی سمجھ کر کچھ رعایت دینے لگے ہیں۔ اس کے پٹ پٹ بولنے پر یزدان نے جبڑے بھینچے۔ شاکر ادھر دیکھو ذرا، یزدان نے کہا اور شاکر نے جیسے ہی چہرہ گھمایا اس کے تھوبڑے پر ایک زبردست مکہ پڑا تھا۔ آؤچ! شاکر نے اپنا جبڑا پکڑ کر آگے کی طرف جھک گیا، بھول گیا تھا وہ اس وقت اپنے ولف والے روپ میں ہے۔ زبان کی تیزی پر مکہ ہی کھانے کو ملے گا۔ یہ رہا تمہارا بہت بولنے کا انعام۔ کام کے وقت میں کبھی رشتہ داری نہیں دیکھتا، تمہیں اپنا جونیئر سمجھ کر فیور دینا چاہا اور تم؟ وہ غصے سے بولتا، آنکھیں سڑک پر مرکوز کیے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ شاکر نے اپنا جبڑا گھما گھما کر گردن موڑتے ہوئے ولف کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کس خوشی میں آپ سے رشتہ داری بنانے لگا میں، میرا تھوبڑا بگاڑ دیا آپ نے، اب اپنی بیوی کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ بار بار جبڑے کی ہڈی ادھر ادھر گھماتے ہوئے اس کی شکایت پر یزدان نے بس تعصب سے سر جھٹکا۔ بہنوئی ہوں میں آپ کا، یہ بھول گئے شاید آپ۔ بیک ویو مرر اپنی طرف گھما کر اس نے ایک ہاتھ میں اپنا جبڑا جکڑ کر گھما گھما کر دیکھا۔ بند کرو یہ ڈرامہ، اس نے جو ڈپٹا تو شاکر فوراً جبڑا چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دوسرا موقع کھانے کا ارادہ نہیں تھا۔ تم میرے بہنوئی ہونے سے پہلے میرے سپاہی، بھائی، دوست، ہمراز اور اکھڑ سے الٹی کھوپڑی کے جانشین بھی ہو۔
یہ سارے رشتے بس یاد رکھو، بہنوئی تو بہت بعد میں بنے ہو تم۔ لگاتار بولتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر شاکر کا کاندھا بھی تھپک دیا تھا۔ شاکر کا چہرہ ایسے کھل گیا جیسے کسی بچے کو اس کی اہمیت بتائی جائے اور خوشی سے اس کا چہرہ جگمگا جائے۔ تو پھر یہ بھی کہتے نا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، مرتضیٰ اور واسق سے بھی زیادہ۔ وہ بڑے شوق سے اس کی طرف مڑ کر پوچھنے لگا تو یزدان کا دل کہ اپنی پیشانی ہی پیٹ لی۔ یہ بچوں والے مقابلے بازی ان تینوں میں اسے کب جائے گی؟ یہ آنر کی بات ہے۔ اس نے گردن گھما کر پتلیاں سے اکھیڑ کر اسے گھورا۔ میرے لیے تو ہے۔ اپن سالہ کالر کھڑا کر کے کہے گا، دیکھو دونوں سالوں میں تم دونوں سے زیادہ کام کا آدمی ہوں۔ اپنے کالر کھڑے کرتے ہوئے وہ اپنی زبان میں اس طرح بولا جیسے مرتضیٰ اور واسق اس کے سامنے ہی کھڑے ہیں۔ یزدان کچھ دیر بس اس سے گردن موڑ موڑ کر دیکھتا رہا، پھر راستوں کے دیکھتے ہوئے وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ شاکر! اس بار اسے پکارا تو وہ بہت سنجیدہ تھا، وہی مخصوص سنجیدگی جو اس کی خاصیت تھی۔ شاکر نے اسے دیکھا، پھر وہ بھی سارے مذاق والا موڈ چھوڑ کر سنجیدہ ہو گیا۔ یس باس۔ سیٹ پر سیدھے بیٹھتے ہوئے گردن گھما کر وہ یزدان کو دیکھنے لگا۔ صحیح وقت آ چکا ہے، کیا تم تیار ہو؟ کار اب جنگل سے نکل کر ہائی وے پر اتر چکی تھی۔ ادھر سے دو راستے مڑتے تھے، ان دونوں کو ایک ایک راستے کا انتخاب کرنا تھا۔ اب یہ شاکر بتائے گا کیا وہ اس کے ساتھ چلے گا یا اب بھی وہ تیار نہیں تھا۔ شاکر نے دوراہے کی طرف دیکھا۔ یزدان نے ہمیشہ کی طرح انتخاب اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ باس میں تیار ہوں، انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پوری سنجیدگی سے بولتے ہوئے شاکر کو ہمیشہ کی طرح اپنے عزم میں مستحکم تھا، اور یہی بات اسے یزدان کے لیے سب سے خاص بناتی تھی۔ ایک بار اور سوچ لو، ان راہوں میں بہت کچھ ایسا برداشت کرنا ہوگا جو تمہارے مزاج کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ یزدان نے وہیں کار روکی اور شاکر کے کاندھے کو تھپ تھپا کر وہ اپنی طرف کا ڈور کھول کر اتر گیا۔ روڈ کے اس پار فیصل اور سہیل یزدان کی اپنی کار لے کر کھڑے تھے۔ ادھر یہ کار انڈر گراؤنڈ والے خاص جگہ پر چلی جائے گی۔ اگر شاکر تیار نہیں تھا تو وہ اسی کار کے ساتھ انڈر گراؤنڈ والے راستے کی طرف مڑ جائے گا، اور اگر تیار ہے تو یزدان کی کار میں بیٹھ کر ان راستوں کی طرف جہاں بہت کچھ برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ جدائی بھی سہنی ہوگی۔ میرے لیے آپ سے بڑھ کر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے فیصل سے کچھ کہتے یزدان کی طرف دیکھا اور اپنی طرف کا ڈور کھول کر وہ نیچے اتر آیا۔ یزدان نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا اور وہ کھل کر مسکرا دیا۔ راستے کٹھن سہی، وقت کا مشکل دور شروع سہی، مگر اب سب ایک ساتھ تیار تھے تو کامیابی قدم ضرور چومے گی۔ یہ سوچتے ہوئے یزدان نے سہیل کے ہاتھ سے شاپر لے کر شاکر کی طرف اچھالا۔ اس نے شاپر کیچ کیا اور یزدان کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ان دونوں کو ہی اپنے اپنے لباس چینج کرنے تھے۔ وقت اب عام دنیا میں مل کر اپنے اپنے روپ میں آ جانے کا تھا۔ شام اداسی کے رنگ اپنے دامن میں بھرے ہوئے سرمئی رنگ میں گھلی تو دھیرے دھیرے مصنوعی روشنیوں سے فضائیں جگمگانے لگیں۔ جس وقت وجدان کی کار اپنے بنگلے کے اندر داخل ہوئی تو رات اترنا شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے بیک ویو میرر میں اپنی شکل دیکھی، پھر سر پر سے بالوں میں آ پڑی خاک کو جھاڑتے ہوئے وہ کار سے اتر آئے۔ ان کا آف وائٹ کرتا شکن سے بھر چکا تھا، پاؤں خاکی تھے اور دل بوجھل۔ انہوں نے سر اٹھا کر اپنے آشیانے کی طرف دیکھا، پھر ذرا سا جھک کر دونوں ہاتھوں سے کرتے کی شکن دور کرتے ہوئے وہ قدم قدم چلتے اندر آ چکے تھے۔ یہاں لیونگ میں رونقیں ہی رونقیں لگی ہوئی تھی۔ دعا، سمن اور صبا کے ساتھ مرتضیٰ بھی تھا۔ آپس میں ہنستے بولتے پیار سے لڑتے ان کے بچے ہر غم و فکر سے آزاد ان کے سائے میں پروان چڑھ کر اب اپنی اپنی عملی زندگی میں داخل ہو رہے تھے۔ لیکن اب بھی کچھ کمی تھی۔ وہ کمی تھی یزدان اور شاکر کی، اور ساتھ ساتھ واسق کی بھی۔ ایک دن یہ کمی بھی مٹ جائے گی، پھر ہم سب ساتھ ہوں گے۔ اس سوچ سے وجدان کے دل کو سکون سا محسوس ہونے لگا۔ تھکے ماندے جسم سے میں توانائی سے دوڑنے لگی۔ پھر ان لوگوں کو ڈسٹرب کیے بغیر وہ سیدھے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھے تھے۔ ادھر بیڈ روم میں شانی ٹہلتی ہوئی ملی تھیں، ہاتھ میں موبائل تھا اور بار بار کال ملاتے ہوئے وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ وجدان ہولے سے مسکرائے۔ ان کا اپنا محبوب، جس کی بے پناہ چاہتوں کے وہ اکیلے حقدار تھے۔ صبح سے جلتے تڑپتے دل کو شانی کے چہرے نے ٹھنڈک پہنچائی اور دل پر لگے زخموں پر عشق مرہم بنتا چلا گیا۔ وجدان ہلکے سے کھنکھارے تو شانی تھم کر تیزی سے مڑی۔ ان کے مڑنے پر وہ ہولے سے مسکرائے۔ شانی ہاتھ میں لیا موبائل بیڈ پر اچھال کر دوڑتے قدموں سے قریب چلی آئی۔ بھجی کہاں تھے آپ؟ میں کب سے کال ملا رہی ہوں آپ کو، کہاں چلے گئے تھے؟ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ ان کے سینے پر دونوں ہتھیلی رکھ کر شانی کے سوالوں کے بوچھاڑ پر وہ ہولے سے ہنس دیے۔ پریشان شانی کا ہاتھ تھام کر جھکے اور کالی آنکھوں میں جھانکا۔ مسز ایک ایک کر کے سوال پوچھے، بندہ تبھی جواب دے پائے گا۔ جھک کر باری باری شانی کے گال چھو کر وہ سیدھے ہو گئے تھے، مگر شانی تب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ وجہ آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، اتنی دھول مٹی اور چہرہ بھی عجیب ہو رہا ہے، آنکھیں کیسی لال ہو رہی ہیں، بخار تو نہیں آپ کو؟ لگاتار ان کی گردن اور چہرے کو چھوتے ہوئے شانی کے پریشانی کی صورت بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ کل تک میں ان سے ناراض تھی اور آج بڑھتے جذبات سے دل لبریز ہوا تھا اور وجدان نے شانی کو ایک دم سے اپنے سینے میں بھر لیا تھا۔ تھینکس مائی لائف، میری زندگی میں ہونے کے لیے، مجھے اتنا چاہنے کے لیے۔ شایان میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس ایک تمہارے سوا۔ اپنے بازوؤں میں شانی کو بھینچتے ہوئے آواز محبت کی شدت سے لرز رہی تھی۔ شانی کے دل میں اندر تک ٹھنڈی پھوار سی برسی تھی۔ وجدان کے محبت کے خزانے سے وہ مالا مال تھی۔ کتنے لمحے وہ ان کے سینے سے لگی رہی تھی۔ اچھا چھوڑیں اب۔ شانی نے اپنا آپ چھڑا کر الگ ہوتے ہوئے وجدان کو دیکھا۔ جانے کہاں مارے پھر رہے تھے، کتنی دھول مٹی ساتھ لے آئے ہیں۔ صرف خفا ہو کر بولا نہیں تھا تو پٹا اٹھا کر انہیں جھاڑ پھٹک کر صاف بھی کر دیتی کہ وہ ہنس کر ان کا دوپٹے والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ چکے تھے۔
ایک کیس کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گیا تھا یار. اب تو مجھے جھاڑ پونچھ کر صاف کرنا نہ شروع کرو, میں بات لے لیتا ہوں. دوپٹے والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے انہوں نے دوسرے ہاتھ سے شانی کی ناک چٹکی میں دبا کر ہلائی. انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں گھورا. یہ کرتے پاجامے میں کب سے آپ ڈیوٹی دینے لگے؟ دونوں ہاتھ پہلو میں پر رکھ کر وہ سر سے پیر تک انہیں دیکھ رہی تھی. حلیہ بھلے گندا سا ہو گیا تھا مگر اس حال میں بھی ان کی وجاہت ویسی کی ویسی ہی تھی. شانی کی نگاہوں نے ان کی بلائیں لے لی تھی. میڈم گائنی, عام لباس میں ڈیوٹی تھی تو آپ کے لیے یہ لباس پہن لیا. آپ کا پسند ہے نا؟ اس بار شانی کے دونوں گال بھی نوچ کر وہ مسکرائی. میرے لیے پہنے اور اتنے گندے سندے ہو کر آئی ہیں. جائیں بات لے لیں, میں کپڑے نکالتی ہوں. وہ ناک چڑھا کر بولتی ڈریسنگ کی طرف مڑی. جیسا آپ کا حکم. وجدان بول کر بیڈ کی طرف بڑھ گئے. ادھر آ کر اپنے کرتے کی جیب سے موبائل وغیرہ نکال کر رکھتے ہوئے جیسے انہیں کچھ یاد آیا تھا تو تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف آیا اور وہیں چوکھٹ پر کھڑے ہو کر پوچھا, شانی سامان ادھر لاؤنج میں کیا کر رہی ہے؟ اسے آرام کرنا چاہیے تھا نا, آج ہی تو. وجدان کی فکر اور تعجب پر شانی نے ہینگ کیے ہوئے کپڑے نکالتے ہوئے فوری ٹوکا. اسے کچھ نہیں ہوا ہے, ماشاء اللہ سے ایک دم صحیح سالم ہے. بس دعا کریں خیریت سے سارے وہاں نکل جائیں. مسکراتے ہوئے انہوں نے ان کے لیے ہینگ کیا ہوا لباس نکالا. وجدان نے ہینگر سے کپڑے جدا کرتے ہوئے شانی کو ناسمجھی سے دیکھا. میں سمجھا نہیں. ان کے چہرے پر الجھن دیکھ کر شانی ہولے سے مسکرائی. ہاتھ میں لیے ہوئے کپڑے وہی الماری میں رکھے اور قدم قدم چل کر ان کے قریب آئی. پھر دونوں ہاتھ ان کے سینے پر رکھ کر زیر لب مسکراہٹ دبائی. اور رہیں گھر سے باہر, کیسے خبر ملے گی آپ کو؟ ان کے کرتے کے بٹن کھولتے ہوئے شانی کی آنکھوں میں شرارت بھی تھی. وجدان سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے آخر ماجرا کیا ہے. شانی صحیح سے بتاؤ بات کیا ہے؟ بے چین سے ہو کر انہوں نے شانی کے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. بات یہ ہے کمشنر وجدان صاحب کا دادا بننا مبارک ہو آپ کو. وجدان کے حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہیں تقریباً شوق سا دیا تھا, خوشی سے بھرا شوق. مذاق کر رہی ہو تم؟ یہ بات اتنی غیر یقینی تھی کہ دل دھڑک دھڑک کر عجیب سی کیفیت پیدا کر رہا تھا. گمان اور خوشی سے بھری کیفیت کچھ سمجھ میں آتی ہی کچھ نہیں, عجیب ڈاواں ڈول سی تھی. میرا دماغ خراب نہیں ہے جو کہ میں کمشنر وجدان سے مذاق کرتی پھروں. انہوں نے ایک ہاتھ سینے پر مارا اور واپس الماری کی طرف مڑتی کہ وجدان نے ان کی کلائی جکڑ کر اپنی طرف کھینچا. شانی کھینچتی ہوئی سینے سے اٹک رہی. شانی صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ابھی مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے. شانی کے اندر کہیں گلٹ سا ابھرا مگر اوپر سے وہ ایک دم پرسکون رہی تھی. صاف صاف بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے انہیں وہی بات بتا دی تھی جس کے حوالے سے انہوں نے یزدان کا بھروسہ جیت لیا تھا. وجدان جیسے جیسے ساری باتیں ان کے منہ سے سنتے جا رہے تھے اپنے رب کے فضل و کرم سے ان کا دل تشکر سے بھرا جا رہا. میرے یزدان کا بچہ دنیا میں آئے گا. انہوں نے یہ نم آنکھوں سے شانی کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا. شانی کا دل بھرنے لگا. اپنے وجدان سے بھی سب چھپانا ان کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام تھا. انہوں نے بھیگی آنکھوں سے بس سر اقرار میں ہلایا, زبان سے کہنے کی صورت میں اختیار کھو جاتا. اوہ میرے خدایا تیرا شکر ہے, خدایا 100,000 بار تیرا شکر ہے. چھت کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ ہنسے. آنکھیں بھیگی تھیں اور لبوں پر ہنسی. شانی کا دل انہیں کچوکے لگانے لگا. وجدان سے اب کتنے سر چھپانے ہوں گے, کتنے جھوٹ بولنے ہوں گے. دل رو پڑتا کہ شانی نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے ان کے کشادہ سینے پر اپنا سر رکھ دیا. آپ بہت دعا کرنا وجی, یہ زمان بھی گزر جائے اور میں یزدان کے آگے سرخرو ہو جاؤں. پل پل بھیگتی آواز لرز رہی تھی. وجدان نے جھک کر ان کا سر چوما. تم ضرور سرخرو ہو جاؤ گی شانی, کیونکہ تمہارا دل پاک ہے اور نیت صاف. انجانے میں ہی صحیح مگر انہوں نے جیسے اپنی بات سے شانی کے جلتے سلگتے دل میں ٹھنڈک اتار دی تھی. ہاں ان کی نیت صاف ہے اور یقین کامل. ان کے سینے سے سر اٹھا کر وہ ہولے سے مسکرائے. شانی ہم دونوں کو دادا دادی کہنے والا آنے والا ہے, کیسا خوشکن احساس ہے نا. وجدان خوشی سے ان کا دونوں کاندھے جکڑ کر بولا. جی اب آپ سدھر جائیں, پوتا آنے والا ہے آپ کا. شانی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کے چہرے پر رکھ کر ان کی داڑھی چھوئی تو ان کی بات پر وہ ایک دم سے شرارت پر آمادہ ہوئے تھے. جب تک اپنا ہنی مون نہیں منا لیتا تب تک میں نہیں سدھرنے والا. انہوں نے چہرہ جھکا کر شانی کے لبوں کو چھونا چاہا مگر وہ ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ کر تیزی سے پیچھے کھسکی تھی. بچی خدارا اب تو سدھر جائیں. نبی میں سر ہلاتے ہوئے وہ پیچھے کی جانب کھسک رہی تھی. تو مجھ سے میرا ہنی مون منانے کا حق نہیں چھین سکتی. وہ اب چھیڑنے پر اتر چکا تھا. شانی جانتی تھی اب وہ موڈ میں آ چکے تھے تو کون انہیں بھلا روک سکتا تھا. پل پل اپنی طرف بڑھتے وجدان کو بس گھورتے ہوئے وہ الٹے قدموں سے پیچھے ہو رہی تھی. دادا بننے کی خوشی میں منہ میٹھا کرنا تو بنتا ہے نا. وہ قریب آئے اور انہوں نے الماری سے جا لگی شانی کے ارد گرد اپنی ہتھیلی ٹیک دی. بھوری آنکھوں میں شرارت ہی شرارت تھی. بات لے کر باہر آ جائیں, کچن میں رکھی ہیں مٹھائیاں, دل بھر کر منہ میٹھا کر لیجیے گا. وجدان کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر انہوں نے ان کا حصار توڑنے کی کوشش کی تھی. وجدان نے جھک کر ان کے دائیں گال پر اپنے ہونٹ رکھے. تمہارے لبوں سے بڑھ کر کیا کوئی چیز میٹھی ہو سکتی ہے؟ شانی کے لبوں کے پاس ان کی آواز مدھم ہوئی مگر شانی ناک سکیڑ کر ہولے سے چینکی. بچی آپ نے پھر سگریٹ نوشی کی ہے. ان کے ہولے سے چینکنے پر وجدان فوری پیچھے ہوئے تھے. پھر اپنی کان کی روح مسلتے ہوئے انہیں ذرا سی آئیبرو اٹھا کر شانی کے چہرے کی طرف دیکھا. وہ ناک منہ پھلائے ناراضگی سے انہیں گھور رہی تھی. جائیں اپنی سگریٹ سے کلیجہ جلائیں اپنا, کوئی ضرورت نہیں ہے منہ میٹھا کرنے کی. پوری ناراضگی سے جل بھن کر کہا تھا اور تن فن کرتی وہ ڈریسنگ سے نکل گئی تھی. شہر کا کمشنر اپنی بیوی کو اسموکنگ کر کے کس نہیں کر سکتا. انہوں نے شیشے میں نظر آتی اپنی شکل دیکھی پھر ہولے سے سر جھٹک کر ہنسی.
मैडम गायनी, रात को मुंह मीठा करता हूँ, फिर भाग कर दिखाना तुम। ड्रेसिंग के दरवाजे की तरफ देखकर वो होले से बुड़बुड़ाए, फिर खुद ही अलमारी से अपने कपड़े लेकर वो भी ड्रेसिंग रूम से निकलकर वॉशरूम में जाने के लिए मुड़ गए थे। रात पूरी तरह ज़मीन पर अपने पाँव पसार चुकी थी। ऐसे में अजलाल मैंशन की इमारत रोशनियों से नहा रही थी जब एक ब्लैक कार अजलाल मैंशन की इमारत के गेट के अंदर दाखिल हुई थी। कार और कार के अंदर बैठे शख्स को देखकर अजलाल मैंशन की सिक्योरिटी फौरी तौर पर मुस्तैद हो गई थी। यज़दान खानज़ादा की कार उसकी शख्सियत की शान व शौकत की तरह अजलाल मैंशन के सरे राह पर रुकी थी। कार रोककर उसने गर्दन मोड़कर अपने साथ वाली सीट पर बैठे शाकिर की तरफ देखा। तुम अंदर चलोगे या सिर्फ मैं जाऊँ? उसके पूछने पर शाकिर ने शीशे के उस पार नजर आती बुलंदोबाला इमारत को देखना छोड़कर गर्दन घुमाई। बॉस, आपको तो मालूम है साला मुझे अमीरों के घर की हवा बू अच्छी नहीं लगती, मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। मुस्कुराहट में होंठ फैलाए उसने अपने अंदाज में बताया। यज़दान बस कुछ देर उसे देखता रहा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर बस इतना बोला, अच्छी बात है, यहीं रुको, मैं दादी को लेकर जल्दी आता हूँ। हाथ उठाकर उसका बायां गाल सख्ती से थपका और संजीदगी से उससे बोलकर वह अपना मोबाइल उठाकर अपनी तरफ का डोर खोलकर उतरने ही वाला था कि शाकिर थप्पड़ नुमा थपके गए गाल को सहलाते हुए बोला, कोई जल्दी नहीं है बॉस, आप जाओ, मैं इधर ही हूँ। अजलाल मैंशन के बाग की सजावट ही देख लूँ। ऐसे अमीर लोगों के बाग को देखने का अपन का पहला मौका है। यज़दान ने बस गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुराहट में होंठ फैलाए। तुम्हें बोलना बहुत आगे है। सर झटक कर वो कार से उतर गया। किसी का लगता है असर हो गया। उधर शाकिर भी अपनी तरफ का डोर खोल कर उतरते हुए बुड़बुड़ाया था। कार का डोर बंद करते हुए यज़दान के कानों तक साफ ये बुड़बुड़ाहट पहुंची थी, दुआ इतना भी नहीं बोलती, सुम्मी का असर हो गया तुम पर, कम सोचा कर उसके बारे में। वो होले से मुस्कुराकर अंदर की जाने बढ़ गया, मगर उधर वो शल सा खड़ा रह गया जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। आखिरी जुमले के मफहूम मानी ने शाकिर के दिल की हालत अजीब सी की थी। क्या सच में उसका यह अकेला राज भी वुल्फ से छुपा नहीं था? आहिस्ता आहिस्ता नज़रों से दूर होते यज़दान खानज़ादा की पुश्त को देखते हुए पहली बार शाकिर को भी एहसास हुआ था। यज़दान गाजी खानज़ादा को समझना सच में बहुत मुश्किल था। उधर यज़दान शान से चलता हुआ अंदर आ गया था। उधर अफशीन उसके इंतज़ार में थी, लिविंग के सोफे पर बैठी, उनके हर अंदाज में बेचैनी थी। यज़दान को अंदर आते देखा तो हाथ में पकड़ा मोबाइल टेबल पर रखकर वो फाल कांधे से झटक कर उठ खड़ी हुई थी। निगाहें बेटे पर टिकी, ग्रे शर्ट की आस्तीनों को कोहनी तक मोड़े, गिरेबान के एक बटन को खोले, काली जीन्स की जेबों में दोनों हाथ डाले, एक शान से उसकी शख्सियत से छलकती थी। अपने ऐसे शानदार जवान बेटे को देखते हुए गिरे आंखें ममता के मोहब्बत भरे नूर से एकदम से डगमगा गई थी और उनकी तरफ देखते हुए यज़दान की भूरी आंखें एक लम्हे के लिए उस जगमगाहट से ताजुब सता हुई थी। फिर उसमें सर्द मौरी से छाती चली गई थी। चेहरा भी किसी की भी जज्बात से आरी हो गया था। अजलाल मैंशन की इमारत के पत्थरों की सख्ती उसके चेहरे पर छा गई थी। ये वो जगह थी जहाँ यज़दान के सारे जज्बात संग सदा हो जाते थे। वो नरम जज्बात से ख़ुद को खाली सा होता महसूस करने लगता था। अस्सलाम वालेकुम। बेतासुर आंखों से अफशीन के चेहरे को देखते हुए रस्मन सलाम किया तो अफशीन की आंखों की जोत बुझ गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो यज़दी? आंखों की जोत क्या बुझी, खुद उनके चेहरे पर भी स्पॉट पंछाने लगा, अंदाज रस्मी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, दादी कहाँ है? उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखते हुए दानिस्तन उनके चेहरे की तरफ देखने से एतराज़ पड़ता था। अपने रूम में है, मुलाजमा ने बता दिया, आती होंगी। तुम बैठ जाओ। वो सर हिलाकर वहीं एक सोफे पर टिक गया। यहाँ आना बैठना माजी के औराक खोल देते थे। अभी जब इधर आता था तो एक बच्चे की चीखने की रोने की आवाज़ें कानों में जहर सा उतारने लगती थी। सामने वाले सोफे पर बैठते हुए अफशीन की निगाहें उस पर जमी हुई सी थी। एक पाँव पर दूसरा पाँव रखे, एक पास उस सोफे पर फैलाए, वो उन्हें एकदम वजदान की तस्वीर लगा था। वैसा ही बजी, वैसा ही शानदार, दिल में कसक सी जगी और धीरे धीरे अफशीन के दिल में कुछ लगने लगा। धुआं सा सीने में भरकर चेहरा धुंधला देता कि वह यज़दान को पुकार बैठी। यज़दान, वो खातिब तो कर लिया पर सालों की दूरियों ने ज़बान पर झिझक के ताले डाले हुए थे। वह हिचकिचाहट में मुब्तला हो रही थी। उसे कैसे मुबारकबाद दे, ये इतना मुश्किल क्यों लग रहा था? यज़दान उनके चेहरे को देखते हुए सीधा हुआ, ज़रा सा आगे होकर अफशीन की ग्रे आंखों में देखा। आई नो कि मेरी बीवी के प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ ही दादी आपको सुनाने आई थी, बट आप मुझसे मुबारक सलामत या खुशी का इजहार रहने ही दें मामा। होंठ पर मुस्कुराहट लिए वह सादगी से बोलकर फिर से पीछे होकर बैठ गया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में छुपे तंज ने अफशीन को सरापा सुलगा दिया। यज़दान, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे ज़्यादा कि किसी और को भी खुशी होगी। होंठ भींचे हुए उनकी आवाज़ मध्यम ही थी। वह नहीं चाहती थी उनके और यज़दान के दरमियान तलखी बढ़े और दोनों की आवाज़ें ऊंची होकर मुलाजमीन के समात तक चली जाएं। आपसे ज़्यादा तो गम भी किसी ने नहीं दिया मामा। वह एकदम सर झटक कर जख्मी सा हंसा। अफशीन के मुंह पर जैसे जलते अंगारे से लगे। कान लफ्ज़ों के तेज़ाब की जलन से सुलग कर सुर्ख हुए। यज़दान, तुम फॉर गॉड सेक मामा, रहने दें यह फॉर्मेलिटी। हाथ उठाकर जैसे वो उकताया सा बोला। अफशीन ने लब खींच लिए थे। अपनी माँ की खुशी तुम्हें फॉर्मेलिटी लग रही है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, सब भूल कर तुमसे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और तुम? लब भींचे हुए वह सख्ती से बोली। गलती? वो अपना सर झटक कर हंसा, उसे जैसे उनकी बात से महसूस हुआ हो। आप अपने गुनाहों को गलती का नाम देना चाहती मम्मा? वह एकदम से आगे होकर उनके नज़दीक होते हुए गुर्राया।
ماضی میں کی غلطیاں بدترین گناہ تھیں، اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں سب بھول کر آپ کے پچھتاوے قبول کر لوں، آپ کی ندامت سے اپنے دل پر لگے داغ دھو دوں، بس آپ کی غلطی سمجھ کر معاف کر دوں؟ وہی سرد مہری لیے ہوئے بھوری آنکھوں کی وحشی درندگی جاگی، اور افشین کو ایک بار پھر چپ سی لگی۔ سارے الفاظ اپنی موت مر گئے، ہونٹ پیوست اور زبان ساکت ہو گئی، بس سماعت کھلی یزدان کو سن رہی تھی۔ نہیں ہو سکتا مما، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی غلطی کے سے کیے گئے داغ نہیں جو عشق کی ندامت سے دھل جاتے ہیں، یہ آپ کے گناہوں سے لگائے گئے وہ سیاہ داغ ہیں جسے کوئی بھی عشق کی ندامت، کوئی بھی معذرت، کوئی بھی پچھتاوا دھو نہیں سکتا۔ پل پل گلابی ہوتی افشین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے خود یزدان کی آنکھوں کے کنارے سے سرخی ابھل رہی تھی، اس کی بھوری آنکھوں میں گلابی ڈورے لہو چھلکا رہے تھے۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں مگر سفیدی سیاہ رنگ کی سیاہی کو ختم نہیں کر سکتی۔ رنگ تبدیل ہو جائے گا مگر وہ اپنی اصلی رنگ میں نہیں آ سکتا۔ آپ کی بھی محبت اور نفرت دونوں کے رنگ سیاہ تھے، جن کی سیاہی میرے پورے وجود پر اتر چکی ہے۔ افشین کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں، کانوں میں الفاظ کی مار سے سائیں سائیں حسی ہونے لگی۔ بہت سی آوازیں تھیں جن کی پاس گشت سنائی دے رہی تھی، جس میں ایک بچے کے رونے، چیخنے، جنونی سے ہونے کی آوازیں بہت صاف تھیں۔ ادھر اس کا تنفس تیز ہونے لگا تھا اور تیز تیز سانس لیتا ہوا افشین کی پتلیوں میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ بہت پیچھے ماضی میں کیوں جاتے مما؟ یاد کریں مما، صرف چند ماہ قبل آپ نے میری بیوی کے دل پر کیسے زخم لگائے تھے، اسے گندگی کہا تھا، اور آج اس لڑکی کے ماں بننے سے آپ خوش کیوں ہو سکتی ہیں؟ اتنی خوش ہوئیں کہ آپ اپنی نفرت بھی بھول گئی۔ آپ میرے لیے اجلال کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ایک دم سے وہ پیچھے ہوا، پر اس کی آنکھوں میں چھائی سرخی سے افشین کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، ماتھے پر پسینہ سا آنے لگا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ اپنے اندر کے شیطان کو مار سکتی ہیں؟ آپ اپنے اندر کی سیاہی ختم کر سکتی ہیں؟ نو نیور، آپ کبھی نہیں بدل سکتی۔ بس اسی لمحے وہ افشین کی سیاہ پڑتی رنگت سے سب سمجھ چکا تھا۔ ان کی بھیگی پیشانی پر چھائی چند بوندیں یزدان کی آنکھوں میں چبھن سی ہوئی تھی، مگر اس نے پلکیں نہیں جھپکائیں۔ بس ذرا سا آگے ہو کر افشین کے شل سے تاثر دیتی آنکھوں میں دیکھا۔ مما، آپ کا باطن کبھی تبدیل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ آپ کو اب تک رب سے توبہ کرنے کا خیال بھی نہیں آیا، اور آپ چاہتی ہیں انسان آپ کو معاف کر دیں؟ وہ آنکھیں تو دل تک اتر کر حال جان جانے والی تھیں۔ افشین کا سانس رکنے لگا، ایک بار پھر لگا گلے میں پھندا سا کس رہا ہے، ایک بار پھر وہی رسوا ہو جائے گی۔ جانتی ہیں مما، میں 10 سال کی عمر سے جرم اور مجرم کے ساتھ پروان چڑھایا گیا۔ میں ایک بار جرم پر یقین کر لوں کہ وہ انجام نہیں دیا گیا، مگر مجرم پر نہیں۔ پل پل آنکھوں کی چبھن بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ جو کھیل کھیلنا چاہ رہی ہیں نا، اس سے میں اسی دن آگاہ ہو گیا تھا جب آپ نے بغیر کسی پریشانی کے واسق اور ریبہ کے نکاح کو قبول کر لیا تھا۔ اجلال خان زادہ کے خلاف آپ ایک جال خود تیار کر رہی ہیں، اور اس جال سے خود کو کیسے نکالنا ہے یہ آپ اور آپ کے پارٹنر نے بہت اچھے سے سوچ لیا تھا۔ افشین کے گلے میں پھندا کستا جا رہا تھا، سانس سینے میں گھٹ گھٹ کر آنے لگا، مگر آنکھیں ایک بار بھی جھپک نہیں رہی تھیں۔ آپ دونوں اجلال اور خلیل کو یوز کر کے بہت آسانی سے جال سے نکل جانا چاہتی تھی، بدلے میں اپنی ایسی محبت کو تسکین دینا چاہتی تھیں جس میں صرف طلب ہی طلب ہے، جس میں اثار نہیں، جس میں قربانی نہیں، جس محبت میں دوسرے شخص کے جذبات اور احساسات کا کوئی مطلب ہی نہیں رکھا جاتا۔ اس محبت کی عمر نہیں ہوتی، آپ کی محبت کی بھی نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہو کر زخمی سا مسکرایا۔ افشین پتھر کی مورت سے سی بیٹھی تھی، چند پل گہرا سانس لے کر تیز تنفس کو نارمل کیا، پھر بہت سکون سے ان کی طرف دیکھا۔ پتہ ہے ماما، آپ کا پرابلم کیا ہے؟ ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر اس نے صوفے سے پشت نکالی۔ اب وہ اپنے مخصوص دھیمے انداز میں بول رہا تھا۔ آپ کا پرابلم صرف شانی ہے، صرف شانی۔ آپ کو اب بھی شانی سے ویسی نفرت ہے۔ ہاں، میں کرتی ہوں اسے نفرت، ساری زندگی کرتی رہوں گی، اور اس بات کی سزا تم اپنی ماں کو دے رہی ہو۔ یزدان کی بھوری آنکھوں میں دکھ سا اترا تھا۔ کچھ لمحے پہلے جو ذرا سی ممتا کی چمک تھی وہ آگ میں جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ میں آپ کو کوئی سزا نہیں دوں گا، کیونکہ آپ میری مجرم نہیں، غازی کی مجرم ہے، شایان کی مجرم ہے، اور ساری زندگی آپ کبھی بھی اپنے دل میں شایان اور غازی کے لیے وسعت نہیں پیدا کر سکتی۔ آپ کی سیاہ محبت کبھی آپ کو جھکنے نہیں دے گی۔ وہ سرد مہری سے بولتا ہوا دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ افشین کی آنکھیں اس کے چہرے پر سلگ رہی تھیں۔ بس ایک بات اور آپ سے کہنا چاہوں گا ماما، یزدان خان زادہ کے خاندان سے دور رہیں، اس بار ہر سازش سے منہ موڑ لیں، بس اس بار۔ بس ذرا دیر کے لیے اٹھا تھا، تھما، پھر کچھ سوچ کر ایک قدم کا فاصلہ طے کر کے صوفے کے قریب ہوا، ذرا سا رک کر آتش سے دہکتی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، میری بیوی میری سانسیں ہیں، میری زندگی، اور اپنی زندگی سے کھیلنے کی اجازت میں اپنی ماں کو بھی نہیں دوں گا۔ اس بار یاد رکھیے گا، مقابلے میں وجدان نہیں، یزدان ہے، وہ یزدان جس کے اندر اتنی درندگی بھری گئی ہے کہ وہ اپنے مجرم کو کبھی پہلا موقع بھی نہیں دیتا۔ اندر تک وحشت پھیلا دینے والی آنکھوں کی درندگی سے افشین نے پہلی بار پلک جھپک لی تو وہ سیدھا ہو گیا۔ یزدان کی نگاہیں سیڑھیوں سے اترتی سعدیہ بیگم پر گئی تو وہ آرام سے پیچھے ہوا اور دونوں ہاتھوں کو اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ السلام علیکم دادی، سعدیہ بیگم کے قریب آتے دیکھتے ہوئے وہ سنجیدہ سا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ مسکرا کر ان دونوں کے قریب آئی اور انہوں نے اب صوفے پر ساکت سی بیٹھی افشین کی طرف دیکھا۔ افشین،
بیٹے کو مبارکباد دی کہ نہیں تم نے؟ یزدان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے بڑی خوشی سے افشین سے پوچھا۔ آپ کے پوتے کو میری مبارکباد کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سگی ہے نا شانی، اس سے مبارکباد قبول کر کے خوش ہے آپ کا پوتا۔ شیرنی کی طرح خورا کر وہ اپنی جگہ سے ایک دم سے اٹھی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیڑھیاں چڑھتی ان لوگوں کی نگاہوں سے دور ہوتی چلی گئی۔ سعدیہ بیگم کا منہ تو غم و افسوس سے کھل گیا۔ کل تک کیسے خوشی کے ڈرامے کیے گئے اور بیٹے کو دیکھتے ہی پھر وہی ناگن۔ افشین کا رویہ شوق سا لگا تھا۔ آئیں ہم چلتے ہیں دادی، نرمی سے سعدیہ بیگم کے اپنے شانے سے لگائے اس نے، جیسے انہیں اس شوق سے نکالنا چاہا، مگر ان کا تو پارا چڑھ گیا۔ افشین تو کبھی نہیں سدھر سکتی، سب کچھ کھو کر بھی جب تجھے عقل نہیں آئی تو آنے والی ہستی کیا تجھے خاک کچھ سمجھا سکتی ہے؟ تیرا برا ہی لکھا ہے۔ سیڑھیوں کی طرف دیکھتی سعدیہ بیگم کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ کل سے اجلال کی طرف سے لگاتار پڑنے والے شوق سے ویسے بھی ٹوٹ چکی تھی اور اب یہ افشین بھی۔ چھوڑے دادی، آپ بس گھر چلیں۔ سعدیہ بیگم کی مغموم صورت پر یزدان نے ان کا رخ اپنی طرف موڑ لیا، پیار سے ان کا ہاتھ سہلایا۔ ہاں چلو، اب مجھے ادھر نہیں آنا، میرا گھر تو بس تم سب سے ہے۔ یزدان کو وہ بہت ٹوٹی پھوٹی سی لگ رہی تھی، اس نے مسکرا کر انہیں خود سے لگایا۔ ہم سب ہمیشہ سے آپ کے اپنے ہیں دادی۔ ان کا سر پیار سے چوم کر اس نے انہیں اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور اسی طرح وہ اجلال مینشن کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ ادھر شاکر آرام سے بونٹ پر بیٹھا ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سرپرا تمہارے ساتھ ہی تھا؟ دادی نے جو آہستہ سے سرگوشی کی، یزدان نے بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ سعدیہ بیگم نے پیار سے اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی ہنسی ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کی تھی۔ انسان پہچاننے میں بالکل آپ مجھ پر گئی ہیں۔ اس نے جھک کر سرگوشی کی تھی۔ سعدیہ بیگم نے مسکرا کر اس کا چہرہ چھوا۔ پہچان لیا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، اپنی دعا کے لیے بالکل اپنے یزدان جیسا داماد ملا ہے۔ ان کی آواز میں خود بخود پوتے کے لیے فخر اتر آیا تھا۔ یزدان سے ان کو بہت ہی محبت تھی، یہ وہ بھی جانتا تھا۔ دادی آپ کہنا چاہتی ہیں کہ میں سر پھر آؤں؟ یزدان نے منہ بنایا تو انہوں نے ہنس کر اس کے شانے پر پیار سے چپت لگائی۔ اپنی بیوی کا اثر ہو رہا ہے تجھ پر؟ یزدان اس بار زور سے ہنس دیا۔ اجلال مینشن کی عمارت میں تعینات گارڈز حیرت سے مڑ مڑ کر ضرور یزدان خانزادہ کو دیکھ لیتے تھے۔ ان کے لیے یزدان کی ہنسی عجوبہ ہی تھی۔ السلام علیکم دادی، کیسی ہیں آپ؟ وہ لوگ کار کے نزدیک پہنچے تو بونٹ سے اتر کر ان کے انتظار میں کھڑے شاکر نے حال احوال کر ہی لیا۔ دادی نے سر سے پاؤں تک اسے گھورا۔ کالی جینس اور بلو شرٹ، پاؤں میں بھاری بوٹس، وہ لگ رہا تھا یزدان کے ساتھ ہی تھا۔ وعلیکم السلام، تم گھر ہی چل رہے ہو نا یا پھر کہیں اور بھاگ جانے کا ارادہ ہے؟ اے یزدی، آخر تمہارا بہنوئی کام کون سا کرتا ہے جو ایک رات فرصت نہیں رہتی اس سے اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کی؟ مجھے تو بڑی فکر ہوتی ہے اپنی دعا کی۔ دادی تو سلام کا جواب دے کر اس کی شکایت کا دفتر یزدان کے سامنے کھول کر بیٹھ گئی۔ بہت دن سے وہ یہ بات کہنا اور پوچھنا چاہتی تھی، آج موقع مل ہی گیا۔ یزدان نے گردن کی پوچھ تک انگلی سے کھجلاتے ہوئے کنکھیوں سے شاکر کی طرف بھی دیکھا جو آنکھیں چھوٹی کی دادی کو گھورنے لگا تھا۔ یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے نا دادی؟ تو آج کل بزی ہے، بس انشاءاللہ کام ختم ہو رہا ہے پھر دعا اور شاکر کو گھومنے پھرنے بھیجتے ہیں۔ یزدان نے زبردستی مسکرا کر سعدیہ بیگم کو مطمئن کرنا چاہا۔ ساتھ ہی دادی کو بھی بھیج دیجیے گا ہمارے ساتھ، ان کی فکر اچھے سے دور کر دوں گا، رومانس دکھا دکھا کر۔ شاکر آخری دو جملے ہولے سے بڑبڑایا۔ اچھی دادی جی ملی ہیں، اب میں رات دن کے ان کی پوتی کے ساتھ رومانس لڑاتا دیکھوں تبھی یقین ہوگا۔ ہاں، داماد پوتی کو چاہتا ہے، پوتی کے قابو میں ہے۔ چلیں دادی، گھر چل کر باقی باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ شاکر کی بڑبڑاہٹ سن کر اسے آنکھیں دکھا کر سعدیہ بیگم کو لے کر بیک سیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک دم سے اجلال مینشن کا گیٹ کھلا اور آگے پیچھے دو کاریں اندر آئی تھیں۔ یزدان اپنی جگہ پر تھم گیا۔ کار متوازن رفتار سے اس کی کار سے چند انچ کے فاصلے پر آ کر رکی۔ پہلی کار سے خلیل اترا تھا اور دوسری کار کا ڈور کھول کر جب عائزہ اتری تو یزدان کی آنکھوں میں سرد مہری اور گہری ہو گئی۔ عائزہ کی نگاہ جیسے وہاں کھڑے یزدان پر پڑی، وہ کار کا ڈور بہت تیزی سے بند کرتی تیز قدموں سے اس کی طرف آئی تھی۔ حد تجاوز سے بڑھی ہوئی دلی خواہشات تو ہمیشہ انسان کو رسوا کرنے پر تلی رہتی ہیں۔ عائزہ بھی ہزار بار اپنے نفس کے آگے سر خم ہو جاتی تھی۔ یزدان کی طرف دیکھتی ہوئی آنکھیں محبت اور طلب سے سلگ رہی تھیں۔ ادھر سعدیہ بیگم ناگواری سے عائزہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گرے اسکرٹ پر کالے ہالٹر ٹاپ پر اس کا بے باک انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ہائے یزدان! عائزہ کو تو بس یزدان دکھائی دے رہا تھا، باقی کسی سے کوئی مطلب ہو سکتا تھا، مگر خلیل کی نگاہ کار کے فرنٹ ڈور سے ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے شاکر پر تھی جو اس رات اسے سڑک پر ملا تھا، لیکن یہ یزدان کے ساتھ کیوں؟ ادھر خلیل کی نگاہ سے بے پرواہ بنا شاکر آرام سے کار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ پھر خلیل نے شاکر سے نگاہ ہٹا کر یزدان پر نگاہ ڈالی جو عائزہ کی ہائے ہیلو پر اور بھی اسپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، مگر سعدیہ بیگم کو کہاں برداشت۔ یہ ہائے ہیلو کیا ہوتا ہے؟ 1-2 سال کا بڑا ہے تم سے، دور کا صحیح مگر بھائی لگتا ہے تمہارا، سلام نہیں کر سکتی تم؟ سعدیہ بیگم نے کھڑے کھڑے بے بھاؤ کی جو سنائی تو اپنی تمام تر سنجیدگی اور عجیب و غریب خیالات کے باوجود بھی شاکر کو بری طرح سے ہنسی آنے لگی تھی۔ کار کے ساتھ کھڑا خلیل طنزیہ مسکرایا۔ بس یزدان تھا جس نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ سعدیہ بیگم، یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ عائزہ کو ایک دم سے زخمی ناگن کی طرح پھنکاری۔ جہاں ان کو صدمہ لگا، یزدان کے پیشانی پر بل پڑے تھے۔ تمیز سے بات کرو میری دادی سے، وہ ہولے سے جیسے غرایا۔ عائزہ نے لب بھینچے۔ تمیز سے بات کروں؟ مائی فٹ! کل تک مجھے تمہاری منگیتر کہنے والی تمہاری دادی گرگٹ کی طرح رنگ بدل گئی ہے۔ آج انہیں مجھ میں ہزار برائی۔ ارے او طوائف زادی،
سعدیہ بیگم ایک دم سے اپنے جلال میں آ کر ان کی آواز کی گونج سے اجلال مینشن کی عمارت لرزی تھی۔ عائزہ کے چہرے کی رنگت اہانت سے گلابی پھر سرخ ہونے لگی۔ سعدیہ بیگم کے جملے نے اسے عزت تار تار کر دی تھی۔ وہاں ایک دم سے سناٹا چھا گیا تھا، بس سعدیہ بیگم کی آواز کی گونج تھی۔ تو سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ شکر کر میری وجہ سے میرے بیٹے نے تجھے اپنا نام دے دیا، ورنہ اجلال کی اولاد کیا زندہ رہنے کے لائق بھی نہ ہوتی تو۔ سعدیہ بیگم اپنے پورے جاہو جلال میں آ کر اس پر برس رہی تھی۔ خلیل نے آس پاس متوجہ ہوتے گارڈز کو دیکھا، پھر یزدان کو جس کی بھوری آنکھوں میں شعلوں سے لپکتی۔ کس بات پر اکڑتی ہے تو؟ کیا ہے تیرے پاس؟ آج میں کہہ دوں تو اجلال تجھے اپنے گھر سے دھکے باہر کر دے۔ میں نے تیری ماں پر طرز کھا کر تجھے رکھا تھا، اپنی پوتی بنایا، تجھے اجلال کا نام دیا، اور تو مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہے۔ وہ شیرنی کی طرح عائزہ کے مقابل میں کھڑی اسے اس کی اوقات دکھا رہی تھی۔ تب عائزہ کا چہرہ احساس توہین سے سیاہ پڑنے لگا تھا، آنکھیں لہو اگل رہی تھیں۔ تو قابل تھی میرے ایسے شاندار، باوقار اور شریف پوتے کے؟ تو اس کے قابل 100 بار مر کر بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ برستی رہی تھی کہ بڑی بیگم جانے دیں۔ پیچھے کھڑا خلیل آ کے بڑھ کر ٹوک گیا، لیکن یوں کہ ہاتھ بھی بندھا ہوا تھا اور آواز مؤدب بھی۔ یزدان کی آنکھیں ایک دم سے تنزیہ مسکرائیں تو خلیل نے لب کھینچے۔ جانے تھے دادی، خلیل کی سوتیلی ماں کی بیٹی بھی تو ہے یہ، برا لگ رہا ہے اسے۔ خلیل کی نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یزدان کی مسکراہٹ خلیل کے سینے میں آگ بھڑکی تھی۔ عائزہ سخت کینہ توز نگاہوں سے یزدان اور سعدیہ بیگم کو دیکھتی بہت غصے سے ان کی سائڈ سے نکل کر اندر بڑھتی چلی گئی۔ چپ چاپ تماشا دیکھتے شاکر نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ عائزہ اور افشین دونوں ایک ہی تصویر کے دو پہلو تھے، اور ان کے زہر سے ہمیشہ ہوشیاری رہنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو قہر تھا وہ بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ سنجیدہ تھا مگر بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ چلتا ہوں سائیں، پھر ملیں گے اور بہت جلد۔ خلیل خم ہو کر پیچھے ہوا، پر آنکھوں کی وہ چمک۔ یزدان مسکرایا۔ تم سے ملاقات کے لیے میں ہمیشہ سے تیار ہوں، جب تم تیار ہو جانا تو بتا دینا، یزدان خانزادہ تمہارا بھرپور ویلکم کرے گا۔ اس نے بھی پلکوں کو خم دے کر اس کے ہر چیلنج کو قبول کر لیا تھا۔ پھر وہ شاکر کی طرف مڑا۔ شاکر کار میں بیٹھو۔ آئیں دادی۔ شاکر سر ہلا کر کار کا ڈور کھولتا کہ اوہ، تو اس کا نام شاکر ہے، نیا ملازم ہے آپ کا، مگر شاید اسے آپ نے تمیز نہیں سکھائی، خطرناک لوگوں سے منہ لگنے کی عادت ہے اسے۔ وہ شاکر کی طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولتے ہوئے مسکرایا۔ پہلی بار شاکر نے مڑ کر خلیل کو دیکھا تھا۔ میں تمہارے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں یہ تمہیں معلوم بھی نہیں۔ شاکر دل ہی دل میں سوچ کر عجیب سا مسکرایا۔ پاگل ہوئے ہو خلیل، یہ داماد ہے ہمارا، میری پوتی کا شوہر۔ سعدیہ بیگم تو بھڑک ہی گئی۔ یزدان نے صاف خلیل کو چونکتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس نے سعدیہ بیگم سے نگاہ ہٹا کر یزدان کی طرف دیکھا تو شاکر میرا بہنوئی نہیں، میرا بھائی ہے۔ آئندہ اس کے منہ لگنے سے پہلے یہ سوچ لینا، یہ خطرناک لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے، کیونکہ اسے خطرے اور خطرناک لوگوں دونوں ہی سے بہت دقت ہے۔ ساتھ کھڑے شاکر کے بازو پر اپنا ہاتھ تھپک کر اس نے خلیل کو بہت کچھ سمجھا بھی دیا تھا۔ وہ بس بھمیں ملائے باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وجدان کا داماد اور ایک سڑک چھاپ گنڈا اس رات پہنچے سے اس کی حقیقت بھانپ چکا تھا۔ خلیل کو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور لگی تھی، اس پر سے اس کے انداز وہ یزدان کی کاپی لگتا تھا۔ خلیل نے بھوری آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ اس کے دماغ میں کئی شکلیں بننے بگڑنے لگی تو معافی چاہتا ہوں بڑی بیگم، معافی سائیں۔ وہ ایک دم سے پلٹا اور بہت تیز تیز قدموں سے وہ اپنی نیکسی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ شاکر اور یزدان ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے دیے، پھر دونوں مسکرا کر سعدیہ بیگم کی طرف مڑ گئے۔ چلیں دادی۔ آؤ شاکر، یزدان نے کہہ کر بیک ڈور کھول دیا۔ جیسے سعدیہ بیگم بیک سیٹ پر بیٹھی وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا۔ شاکر نے بھی فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ کچھ ہی دیر میں یزدان کی کار گیٹ سے نکل چکی تھی، پر ایک پراسرار سی خاموشی نے اجلال مینشن کی عمارت کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ سیاہ آسمان پر چاند چمچم کر کے چمکتا مسکرا رہا تھا، اور شیشے کی دیوار کے اس پار پردے ہٹے ہوئے سے چھٹکی ہوئی چاندنی کو تکتی نگاہیں محبت کے نور سے جگمگ کر رہی تھیں۔ ان نگاہوں میں خوشی کی بھی رمق تھی، محبوب کے پاس ہونے کی سرشاری بھی، پرکیف مستی کی گلابی خماری بھی، اور کہیں نہ کہیں آنے والے کل میں جدائی کا ڈر بھی۔ لیکن وقت کو اپنی مٹھی میں قید کر کے وہ اپنے ساحر کی ہمراہی میں رنگ زندگی کے ہر لطف اٹھانے کی خواہش میں وقت سے گنجائش مانگ ہی لے گی۔ سمن نے بالکنی کی شیشے سے نگاہ ہٹا کر واش روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اندر شاور گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یزدان بات لے رہا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور تکیا اونچا کر کے بیٹھ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر اس نے وقت گزارنے کے لیے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر گزری اور واش روم کے دروازے کے کھلنے کی آواز پر سمن نے موبائل تکیے پر رکھ کر یزدان کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کالے ٹراؤزر پر سفید پولو شرٹ پہنے وہ ٹاول سے بال رگڑتا بیڈ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ٹاول سے بال خشک کرتے ہوئے سمن کی نگاہیں خود پر مرکوز دیکھ کر وہ مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ سارے دن کے خواری اور تھکان وہ سمن کے چہرے کو دیکھتے ہی بھول جاتا تھا۔ صبح سے تو آپ غائب تھے، تو اب بھی نہیں دیکھوں؟ میں تو دن رات بس آپ کو دیکھوں گی تاکہ میرا بچہ بالکل آپ جیسا ہو۔ یزدان، آپ نہ یہ اتنے بڑے بڑے اپنے پوسٹرز فوٹوز دیوار پر لگا دینا۔ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر پوسٹر کا سائز بھی بتایا گیا۔ وہ دیوانی سی اور اس کی دیوانگی بھری چاہت ہے۔ پاگل ہو تم؟ بے اختیار ہنستے ہوئے اس نے ہاتھ میں لیا ہوا گیلا تولیہ اس کے چہرے پر اچھالا۔
یزدان کی مخصوص خوشبو سے بسا تولیا۔ سما نے گہری سانس لے کر دوبارہ تولیا اس کی طرف اچھال دیا تو یزدان نے فوری کیچ کیا تھا، پھر ٹاول اپنی جگہ پر رکھ کر وہ آ کر اس کے پہلو میں ہی ٹک گیا۔ ایک ہاتھ بڑھا کر سمن کی گود میں رکھا اپنے ہاتھ میں لے کر جکڑ لیا۔ تب بھی ٹھیک ہے نا؟ دوسرے ہاتھ سے سمن کے چہرے پر سے ناپسندیدہ لٹوں کو پرے کرتے ہوئے وہ فکر مند سا تھا۔ اس نے کچھ دیر بس بے تحاشا محبت کو محسوس کیا، پھر میری ایک کال کا بھی جواب نہیں دیا اور اب حال پوچھ رہے ہیں۔ ابھی تو شکوہ کرنا رہ گیا تھا، اس لیے شکایت کرتے ہوئے گلابی لبوں کے بننے بگڑنے پر وہ دل کو سنبھالتا مسکرایا۔ ڈیوٹی کے دوران میں گھر والوں کی کال پک نہیں کرتا۔ ذرا سا اٹھ کر وہ اس کے بغل میں بیٹھا اور دونوں ہاتھ سلیپر سے نکال کر بستر پر رکھ کر یزدان نے ایک ہاتھ اٹھا کر سمن کے کاندھے پر گزار کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیوں نہیں کرتے؟ سر اس کے بازو سے اٹھا کر وہ بھوری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے جھک کر سمن کی ناک سے ناک رگڑی، پھر سیدھا ہو کر بولا، اس لیے کیونکہ میں جانتا ہوں گھر والوں کو یہی پوچھنا ہوگا، کب آ رہے ہو، کہاں ہوں، کھانا کھایا کہ نہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ وجہ بتاتے ہوئے بھی وہ کبھی اس کا ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگاتا، کبھی دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو سے لاتے ہوئے جھک کر سمن کا سر بھی چومتا۔ اس کی ملکہ اس کے پاس ہوتی تو وہ محبت کی شدت سے مجبور ہو جاتا تھا، پھر اپنے ہر عمل سے بس محبت لٹاتا۔ ایک پل کے لیے بھی جدا ہونے کی دل کوئی دلیل نہیں مانتا۔ کبھی کوئی ضروری بات بھی تو ہو سکتی ہے۔ محبتوں کے خزانے سے دل بھرتی وہ سوال بھی کر رہی تھی۔ مسحور کر دینے والی کالے مشکی آنکھیں یزدان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تم اس کی ٹینشن مت لو، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کب کیا ہوا ہے۔ سمن کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر سائڈ سے اپنا موبائل اٹھا کر اسکرین پر ٹچ کیا، دوسرا ہاتھ ہنوز سمن کے کاندھے کے گر تھا۔ بائی چانس اگر نہیں معلوم ہوا تو؟ یزدان نے موبائل سے نگاہ ہٹا کر سمن کو دیکھا۔ میں کسی چانس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا۔ موبائل اس کی کال پر ہولے سے مار کر وہ پھر سے اسکرین کی طرف دیکھنے لگا، انگوٹھی سے اسکرین کو ٹچ کیا۔ سمن سر کاندھے پر ٹکا کر یزدان کے کھلے کالر کو چھونے لگی۔ مگر میری کال پک کیا کریں، مجھے فکر ہوتی ہے آپ کی۔ اس کے کھلے کالر چھوتے ہی ہوئے ضد سی کی گئی۔ یزدان سنجیدہ ہو گیا، سمن کے بازوؤں کو ہولے ہولے سے لاتے ہاتھ تھمے۔ نو۔ اس کے صاف انکار پر سمن کا منہ بن گیا۔ میرا جو اصول ہے وہ ہے، کبھی بدلے گا نہیں، اور تم کوئی ٹینشن مت لیا کرو، مجھے اپنا خیال رکھنا آتا ہے، مجھے تمہاری طرف سے کوئی ٹینشن نہیں چاہیے، گاٹ اٹ؟ وہ سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ سمن نے برا سا مان کر سیدھے ہو کر یزدان کا ہاتھ اپنے کاندھے سے ہٹانا چاہ کے اس نے سختی سے جکڑا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی محبت کی شدت ایسی ہی تو تھی، کبھی نرم کبھی گرم، بالکل اس کی شخصیت کی طرح۔ سمن نے پہلے اپنے بازوؤں کو جکڑے ہاتھ کو دیکھا، پھر سنجیدہ چہرے کو۔ آپ بالکل بھی رومانٹک نہیں ہیں۔ گلابی لبوں سے بھرپور شکوہ نکلا۔ یزدان کے لبوں کے گوشے پر مسکراہٹ رنگی، ہاتھ کاندھے سے پھسل کر سمن کی کمر میں آئے اور دوسرے ہاتھ سے بنے ہوئے لبوں کو چٹکی میں بھرا۔ جی میں تو بہت ظالم شوہر ہوں، کیونکہ میری بیوی نے میرا سکون اور چین تجھے برباد کیا ہوا ہے، اپنی طلب سے مجھے پاگل جو کیا ہوا ہے، اس نے کہتے ہوئے لبوں کو چٹکی میں جو بھر کر مسئلہ سمن نے سسکی لینی چاہی۔ اس سے پہلے ہی وہ اس کے ہونٹوں سے نکلتی سسکی کو اپنے دہکتے لبوں میں گم کر چکا تھا۔ لبوں کو چھو کر سینے میں مچی ہلچلوں کو سکون دیتے ہوئے وہ اپنی بے چینی کو گلابی لبوں پر اتار دینا چاہتا تھا۔ اپنی شدت سے وہ سمن کے ہونٹوں پر دھڑک رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ سانسوں سے سانسیں ٹکرا رہی تھی، بھیگتے لبوں کی شبنمی نرمی وہ اپنے دل میں اتار لینا چاہتا تھا۔ نشیلے سراپے کو باہوں میں بھر کر سانسوں میں پگھلتے شعلوں کی جلن چڑھتی اترتی سانسوں کے ساتھ جوڑے سارے حدود کو پار کر لیتی کہ اس نے سمن کو اپنی شدت سے رہائی دی تھی۔ دور ہوتے ہوئے وہ ذرا سا بھی رخ بھی موڑ گیا۔ سانسیں اب بھی بے چین تھی اور دل پیاسا ہی رہ گیا تھا۔ غربتوں کے لیے مچلتے ارمان سرکش تھے، مگر اچھی پابندی لگی ہے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مدھم سا بڑبڑایا تو قریبی سانسیں درست کرتی سمن باوجود ڈھیروں شرم کے ہنستی۔ یزدان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بس کچھ دن کی بات ہے میڈم، اس کے بعد ولف کی چاہت سے تمہیں متعارف کرواؤں گا، اس دن پناہ مانگو گی۔ چھپ کر اس نے سمن کی گردن پر چہرہ رکھ کر شدت دکھائی تھی تو وہ بس کراہ کر رہ گئی۔ اس کے بولتے ہی یزدان کی شدت سے بند ہو جاتی تھی، کجا کہ ولف کی شدتوں کا سہنا۔ گرم ہونٹ کچھ دیر گردن کی نس نس پر پھرتے ان کی مسحور کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے رہے تھے، پھر وہ گہری سانس لے کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سمن اپنی گردن کو بار بار چھوتی چپ سی ہو گئی تھی، پلکیں لرز رہی تھی اور چہرے پر جاگ چکی حیا کی لالی اس کے روپ کو دوآتشا کر رہی تھی۔ یزدان بے تاب سا اس کے چہرے پر جھکا۔ اب بھی کوئی کسر رہ گئی ہے کیا؟ مدھم سا بولتے ہوئے دہکتے گالوں پر اپنے لب رکھے۔ کبھی کبھی میرا دل کہتا ہے کہ کاش میں ایک وقت کے لیے اپنا آپ بھی بھول جاؤں۔ لبوں کی جلن سے سمن کے گال جل اٹھے تھے، سانس پھر سے ٹوٹی سی تھی۔ وہ ان ٹوٹتی بکھرتی سانسوں کو سنتا ہوا بوجھل آواز میں کہہ رہا تھا، پھر تمہارے ساتھ یہ پل بتاتے ہوئے لمحے کبھی ختم نہ ہو، ایک ایسی رات میری قسمت میں لکھتی جائے جس کی کبھی صبح نہ ہو، اور یزدان تمہارے نشے میں گم اپنی محبتوں کی شدتوں سے سب کچھ بھول جائے، کوئی نرمی کوئی برداشت بھی نہیں۔ بوجھل سانسوں کے درمیان آواز خماری سے ٹوٹ رہی تھی، لب بے چین سے تھے، ہاتھ اپنی کرنے کے لیے آزاد۔ سمن نے بے اختیار اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یزدان پلیز اس طرح مت کیا کریں، وہ کتنی بھی نڈر ہو جائے اس سے بے تکلف سی، مگر یزدان کی چاہتوں بھری شدت سے سامنا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ بس اتنا ہی حوصلہ میری ملیکا کا۔ وہ دلکشی سے ہنسا اور سمن کو خود میں سمیٹ کر ہولے سے بھینچا، پھر چھوڑ کر اس کی جھکتی آنکھوں میں جھانکا۔ سمن نے کس کر آنکھیں مینچ لیں۔
بعد میں شرما لینا، ابھی نارمل ہو جاؤ۔ وہ ہنس کر اس کا گال تھپک کر بیڈ سے اتر گیا۔ سمن نے دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے یزدان کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے فوراً پوچھا تھا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں، تمہارے لیے ملازمت سے دودھ منگوایا تھا، وہی دیکھنے جا رہا ہوں۔ مڑ کر انہیں الٹے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سمن کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے کچھ نہیں، اب کھانا پینا، میں سونے جا رہی ہوں۔ دودھ کا نام سنتے ہی سمن نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انکار کیا اور تکیہ برابر کر کے وہ کروٹ بدل کر لیٹی تھی۔ یزدان اس کے سوتے بن جانے پر نفی میں سر ہلا کر بولا، سیدھے سے اٹھ جاؤ ورنہ میرے طریقے پر برا برا منہ بناؤ گی تم۔ دروازے کی طرف مڑ کر اس نے دروازہ کھولنا ہی چاہا کہ ادھر سے کسی نے دستک دی تھی۔ یزدان نے فوری لاک کھولا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑی شانی اسے دیکھتی ہی مسکرائی۔ شانی، آپ کیوں؟ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس دے کر وہ حیران ہوا تھا۔ ماما جان نے اپنے ہاتھوں سے ایک خاص دودھ تیار کیا، وہ خود آ رہی تھی دینے کے لیے تو میں نے لے لیا۔ دودھ سے بھرا گلاس یزدان کو دکھاتے ہوئے انہوں نے وجہ بھی بتا دی۔ ملازمہ کس لیے؟ ایک طرف سائڈ میں ہوتے ہوئے وہ ہولے ہولے مسکرا بھی رہا تھا۔ اس کا بچہ تو ابھی سے اس سے بھی زیادہ چاہتوں کا حقدار ہو چکا تھا۔ مما جان کا کہنا ہے کہ تمہاری بیوی کے نخرے بہت ہو گئے ہیں، ملازمہ اپنے ہاتھ سے پلا کر نہیں آتی۔ اندر آتے ہوئے بیڈ کی طرف دیکھ کر وہ ہنس بھی رہی تھی۔ سمن اور بھی سوتی بن گئی تھی۔ یزدان بھی دروازہ کھلا چھوڑ کر شانی کے پیچھے ہی بیڈ تک آیا تھا، جدھر وہ سکڑ سمٹ کر زبردست طریقے سے سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ سمی، گیٹ اپ۔ شانی خود دودھ لے کر آئی ہیں، سیدھے سے اٹھ جاؤ۔ وہ چاہتا تھا ذرا سے بھی نرمی اسے کھانے پینے سے چور کر دے گی، اس لیے سختی سے اسے ڈانٹا۔ آپ جتنا چاہے ڈانٹ لیں، میں سو رہی ہوں۔ کیا غضب کا سونا تھا یہ بھی؟ شانی نے مشکل سے اپنی ہنسی دبائی۔ یزدان نے دانت پیسے، پھر بہت تیزی سے وہ بیڈ تک آ کر جھکا تھا۔ سمن کا بازو جکڑا اور اسے اٹھا کر بٹھا دیا تھا۔ نخرے بند کرو، دودھ پی کر سو جانا۔ اس کی پشت پر تکیہ لگا کر وہ اب بھی سخت تھا۔ سمن نے بے چارگی سے خالہ کی طرف دیکھا۔ پی لو میرا بچہ، تمہیں بہت ضرورت ہے اچھی ڈائٹ کی۔ شانی پیار سے چمکارتی اس کے قریب ہی پہلو پر ٹک گئی۔ خالہ، سچ میں مجھے الٹی ہو جائے گی۔ دودھ سے بھرے گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے سمن کا دل خراب ہو رہا تھا۔ کوئی نہیں ہوگی، دعا کی باری میں مما جان مجھے تو یہی دودھ بنا کر دیتی تھی، بہت مزے کا لگتا تھا، تمہیں بھی لگے گا۔ انہوں نے پیار سے چمکارتے ہوئے دودھ کا گلاس سمن کے لبوں سے لگا دیا۔ خالہ پلیز، اس نے لب بھینچنے چاہے کہ یزدان نے گلاس خود اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ فنش کرو سارا کا سارا۔ یاد ہے نا تم نے کہا تھا مجھ سے کہ میں سب برداشت کر لوں گی، کسی کو پریشان نہیں کروں گی، تو اب کیا؟ اب ہم سب کی بات ماننی ہوگی تمہیں، ایک نہیں چلنے والی تمہاری۔ سمن گلاس منہ میں لگائے بس اسے گھورتی رہی تھی، پھر دونوں ہاتھ میں خود گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں سارا گلاس خالی کر کے یزدان کے ہاتھوں میں دیا۔ اور کچھ ہے تو وہ بھی کھلا پلا دے مجھے، باقی بچے مہینے کا ایک ہی دن میں کھلا کھلا کر حساب برابر کر دیں۔ وہ سچ میں بہت اکتائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ منہ کا مزہ عجیب سا ہو رہا تھا، مجالہ جو خالہ نے کوئی مرچوں والی چیز اسے کھانے کو دی ہو۔ یزدان اور شانی نے ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیوں شانی؟ وہ زیر لب مسکراہٹ دباتا ہنستی شانی سے تائید چاہ رہا تھا۔ شانی سمن کا پھولے گال کو چھو کر وہ سنجیدہ بنتی بولی، ہاں آج کا دن پورا ہوا، اب انشاءاللہ کل اور پھر ہر روز ایسے ہی کھاتی پیتی رہی نا تو دیکھنا میرا پوتا کتنا صحت مند دنیا میں آئے گا۔ سمن کی گال تھپک کر وہ خوشی سے بولتی اس کے پہلو سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آمین۔ یزدان کے دل سے آمین لبوں تک آیا تھا، اور پھر ان سے نرمی سے کہا، شانی آپ بھی آرام کر لیں اب۔ انہوں نے سر ہلایا اور وہ دروازے کی طرف بڑھی تو یزدان بھی ان کے ساتھ ہی ہو لیا تھا۔ سمن تکیہ برابر کر کے آرام سے لیٹ کے نیند کے جھونکے آنا شروع ہو چکے تھے۔ ادھر وہ شانی کے ہمراہ بیڈ روم سے باہر نکلا تھا۔ ہال وے پر ساتھ چلتے ہوئے شانی اسے سارے دن کے روداد سنا رہی تھی۔ مصطفیٰ، آج بجی نے تو دن بھر ٹینشن دی تھی، تمہیں پتہ ہے صبح سے وہ گھر سے غائب رہے تھے، شام میں آئے تو وہ وجدان کے بارے میں بتاتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہی تھی۔ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے وہ فرش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جی وہ شفیع انکل کی قبر پر گئے تھے، پھر ادھر ہی ان کے نام سے خیرات بانٹتے ہوئے انہیں دیر ہو گئی تھی۔ اس کے بتانے پر شانی ایک دم سے چپ ہو گئی تھی۔ وجدان کے حال کا راز اب کھلا تھا۔ کبھی کبھی ماضی کی یادیں بہت درد دیتی ہیں، ہے نا مصطفیٰ؟ سیڑھیوں کی ریلنگ کے پاس رک کر انہوں نے اپنے مصطفیٰ سے دل کا درد بیان کیا تھا۔ لیکن حال کی آسودگی ہر غم کا مداوا ہے نا شانی؟ اپنی جیب سے دونوں ہاتھوں کو نکال کر اس نے اداسی ہو گئی شانی کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، ہر غم کا مداوا ہے، سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، ہمارا سارا خاندان ہمارے ساتھ ہے۔ میرا مصطفیٰ خوش ہے اور سب سے بڑھ کر اب میں دادی بننے والی ہوں۔ یزدان کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ آسودگی سے مسکرائی۔ جی اسی خوشی میں اب ماضی کو بالکل فراموش کر دیں، بس آنے والے بیبی کے بارے میں سوچیں اور اس کی مما کا آپ خیال رکھیں۔ شانی کے ہاتھوں کو تھپکتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ شانی کا دل ایک دم سے سکڑا۔ کیوں، تم بھی تو ہو؟ یزدان نے ان کی آنکھوں کے خوف کو بھانپ کر انہیں خود سے لگا لیا۔ آپ جانتی ہیں نا میرا کام کیسا ہے، پھر مجھ پر ایک ذمہ داری اور ہے، اسے بھی تو نبھانا ہے۔ ان کا سر پیار سے سہلاتے ہوئے وہ شانی کو سمجھا رہا تھا۔ تم انو کی بات کر رہے ہو نا مصطفیٰ؟ انو کہاں ہے، کیسی ہے؟ اس سے الگ ہو کر بے چینی سے جو سوال کر ڈالے یزدان نے بس گہری سانس لی۔ فی الحال وہ ٹھیک ہے، بس کچھ دن اور انتظار کر لیں، آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہوگی۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر بھرپور تسلی دی تھی، مگر اس کے تلاشے پر وہ بجائے خوش ہونے کے جانے کیوں بدھ سی گئی تھی۔ سمن کی باتیں یاد آنے لگی تو دل ایسا پریشان ہوا کہ اینی پرابلم شانی؟ پل پل بدلتی شانی کی رنگت کو یزدان نے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شانی نے سر اٹھا کر نرم چہرے کو دیکھا، پھر
مصطفیٰ ایک بات پوچھوں اگر برا نہ مانا تو؟ یہ سوال انہیں بے چین بھی کر رہا تھا اور پوچھتے ہوئے ہچکچاہٹ بھی ہو رہی تھی، وہ بھڑک بھی سکتا تھا۔ شانی آپ کی بات کبھی بری لگی ہے مجھے؟ ان کے ہاتھ کو تھپک کر اس نے جیسے ان کی ہچکچاہٹ دور کر دی، وہ ہولے سے مسکرائی، پھر یزدان کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم انم کے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ ہے؟ وہ ادھر آ گئی تو سمی کہیں کچھ؟ بس شانی، یزدان نے انہیں کچھ آگے کہنے سننے سے روک دیا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ میرے دل میں انم کو لے کر کوئی فیلنگ نہیں، میں اسے محفوظ اس گھر میں لاؤں گا، لیکن صرف آپ کی بھانجی کی حیثیت سے۔ میرے لیے وہ صرف آپ کی بھانجی اور کچھ نہیں۔ کچھ نہیں تو کچھ نہیں۔ بھوری آنکھوں میں سختی ذرائے تھی۔ میری بیوی سمن ہے اور میرا عشق، میری زندگی بھی۔ سمن کی جگہ نہ کسی نے کبھی لی تھی، نہ آگے کبھی کوئی لے سکتا ہے۔ یزدان صرف ایک لڑکی کا ہے اور وہ سمن یزدان خانزادہ ہے، تاعمر وہ اسی کا ہی رہے گا۔ اس کے چہرے پر اتنی سختی چھاتی جا رہی تھی کہ شانی کا دل لرزا۔ شانی، کسی کے دل میں بھی یہ خیال بالکل نہیں آنا چاہیے کہ انم کے یہاں آنے سے حالات کیا ہوں گے، یزدان کیا کرے گا، کسے چنے گا۔ سب کو سمجھا دے، ورنہ میں نے اپنے طریقے سے یہ خیال دل سے نکالا تو بہت برا ہوگا۔ شانی ایک دم سے گھبرا گئی، وہ غصے میں آ رہا تھا، بھڑک رہا تھا۔ مصطفیٰ کوئی کچھ نہیں سوچ رہا، یہ بس ایک سوال تھا۔ اس کے بازو پر ایک ہاتھ رکھ کر سہلاتے ہوئے انہوں نے اس کے غصے کو کم کرنا چاہا تھا۔ یزدان نے بس سر جھٹکا، اسے لگ رہا تھا جیسے یہ سوال سب ہی دل میں چھپائے ہوئے تھے، شاید سمن بھی، اور یہی بات اسے سخت غصہ دلا رہی تھی۔ تم اپنا کام کرو، یہاں ہم سب ہیں نا؟ اب تو بس یہی دعا اللہ سے تم دونوں کو سلامت رکھے اور خوش۔ وہ پیار سے اس کا بازو سہلاتے یزدان کے غصے کو ٹھنڈا کر چکی تھی۔ بس دعائیں ہی چاہیے آپ کی۔ اس نے شانی کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر نرمی سے تھپکا۔ جائیں، جا کر سو جائیں۔ شانی نے مسکرا کر سر تائید میں ہلایا اور مڑ کر سیڑھیاں اترتے نیچے چلی گئی تو وہ دھیرے دھیرے چلتا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا، لیکن ذہن میں ابھی تک وہی سوچی تھی۔ بیڈ روم میں آ کر اس نے سر جھٹکا اور ڈور لاک کر کے اس نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ سمن اتنی دیر میں سو چکی تھی۔ یزدان نے بائیں دیوار پر نصب سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا۔ لمحوں میں ساری روشنیاں خاموش ہو گئی اور کمرے میں بس بالکنی سے آنے والی چاندنی نے گھیراؤ ڈال دیا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتا بیڈ تک آیا تھا۔ ذرا سا جھک کر اس نے کمفرٹر کھول کر سمن کے اوپر برابر کیا، پھر دونوں ہتھیلیاں بستر پر رکھ کر وہ سمن کے چہرے پر جھکا۔ اپنے دل و دماغ سے کیا خیال نکال دو کہ یزدان تمہاری جگہ کسی اور کو دے سکتا ہے۔ بہت دھیمی سے سرگوشی کر کے اس نے سمن کے سر کو چوما اور تیزی سے سیدھے ہو کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز کھول کر ایک پیکٹ نکالا اور پھر اپنا موبائل اٹھا کر وہ اسی طرح دبے پاؤں بالکنی کی طرف بڑھ گیا کہ سوئی ہوئی سمن کی نیند میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اس کا بھی سونے کا ارادہ نہیں تھا۔ بالکنی کے پار چلتی مدھم ہواؤں نے اسے چھو کر خیر مقدم کیا تھا۔ فلک پر چاند اپنی تمام طرح شر سامانیوں سمیت مسکرا رہا تھا۔ ہوائیں بالکنی سے جھومتی ہوئی ریشمی پردوں کو چھو رہی تھیں۔ جب وہ کمرے کے اندر آئی، پاؤڈر بلو کلر کے سفید چکن کاری پر موتیوں والے ورک کے کرتے پاجامے میں، دوپٹہ شانوں پر ڈالے اور ہاتھوں میں لی ہوئی ٹرے میں چائے کے 2 کپ، وہ بڑے اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔ دعا نے بیڈ روم میں جا کر شاکر کو نہ پا کر بالکنی کے کھلے سلائڈ ڈور کی طرف دیکھا۔ ہواؤں نے جیسے اس کی آمد کا پتہ وہیں سے اسے دیا تھا۔ وہ ٹرے لیے پہلے ڈریسنگ ٹیبل تک آئی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھا، سنہری بالوں کا ڈھیلا ڈھالا جوڑا، کانوں میں پہنے سلور جھمکے، آنکھوں میں کاجل کی لکیریں، ہونٹوں پر نیچرل لپسٹک اور ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں۔ دادی کے کہنے پر وہ اچھی خاصی تیار ہو کر آئی ہوئی تھی۔ اوور تو نہیں لگ رہی ہوں میں؟ وہ کہیں یہ نہ سوچے کہ میں اتنا تیار اسے دکھانے کے لیے ہوئی ہوں۔ منہ میں بدبداتے ہوئے وہ ہاتھوں میں ٹرے لیے گھوم پھر کر خود کو دیکھ رہی تھی کہ میں چائے گرم ہی پیتا ہوں، میرا چائے والا اسپیشل شربت پینے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ اپنے پیچھے آئی آواز پر وہ اچھل کر مڑی تھی۔ ایک لمحے کو شاکر کی گہری نگاہیں اس کے چہرے پر پھسلیں، پھر اس سے بھی تیزی سے گردن جھٹک کر وہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ بیڈ کے پاس آ کر اس نے دراز کھولی۔ تم ادھر کیوں آ گئے؟ دعا نے گھبرا کر بے وقوفی سے پوچھ لیا۔ شاکر نے بس ابرو اٹھائی۔ ادھر میں اپنی گھڑی لینے آیا تھا، تم جاری رکھو اپنا کام ختم کر کے دیکھتا ہوں تمہیں۔ دعا کی طرف مسکراہٹ اچھالی، سائڈ دراز سے اس نے اپنی گھڑی اٹھائی اور جس طرح آیا تھا اسی طرح دوبارہ بالکنی کی طرف چلا گیا۔ یہ مجھے کون سے کام کو جاری رکھنے کو کہا گیا ہے؟ وہ سوچ میں پڑی، پھر ذہن نے جھٹکا کھایا، یعنی وہ سوچ رہا میں یہاں کھڑی میک اپ کر رہی ہوں، اس کے لیے سج سنور رہی ہوں؟ بدتمیز، مجھے کیا بس یہی کام رہ گیا کیا؟ تو وہ آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے جل کر سوچتے ہوئے پیر پٹک چکی تھی۔ دل کیا واپس کمرے سے نکل کر نیچے چلی جائے اور یہ چائے خود ہی پی جائے، مگر ہائے رے کمبخت دل، یہ کیوں اس بدتمیز کے لیے بے ایمان ہوا جا رہا ہے؟ کر دو مجھے رسوا اس بدتمیز کے لیے۔ غصے سے اپنے دل کو ڈانٹ ٹپٹ کر اس نے قدم بالکنی کی طرف بڑھا دیا۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ ادھر آئی تو بالکنی کے فرش پر وہ آرام سے آلتی پالتی مار کر بیٹھا، نہ جانے کیا الٹی سیدھی چیز لے کر بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں اسکریو ڈرائیور تھا اور ہاتھوں میں اپنی وہی گھڑی جو وہ بیڈ روم کی دراز سے اٹھا کر لایا تھا۔ دعا کی آنکھیں شاکر سے گھومتے ہوئے فرش تک پھیلی تھیں۔ اس کے تو بس پرزے ہی نظر آ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے، عجیب و غریب سے، کوئی پین کی شکل میں، کوئی کیمرے کی شکل میں، کوئی بال سا۔ شاکر صاحب، پرزوں سے بچتی وہ شاکر تک آئی تھی اور اس نے ہولے سے پکارا۔ اپنی گھڑی کو کھولتے ہوئے اس نے بس ہنکارا بھرا تھا، لیکن سارے حصے وہ دعا کی موجودگی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی مسحور کن خوشبو ہواؤں میں گھل مل کر شاکر کی سانسوں میں اترنے لگی تھی۔ دعا وہیں اس کے قریب چند انچ کے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ ابھی آپ کمرے میں فرما کر آئے ہیں کہ چائے آپ گرم ہی پیتی ہیں۔ ٹرے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی نگاہ شاکر کے چہرے پر ہی تھی۔
شربت بھی کر کے پی لیتا ہوں اگر لانے والی تم ہو۔ ہاتھ میں تھما ہوا چھوٹا سا اسکریو ڈرائیور کان میں ٹکاتے ہوئے اس نے دعا کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اپنا کپ اٹھا لیا۔ لیکن میرا شربت پینے کا بالکل ارادہ نہیں ہے، چائے پی لو پھر کام کر لینا۔ ٹرے اپنے اور شاکر کے بیچ میں رکھ کر اس نے اپنا کپ اٹھا لیا۔ جو حکم۔ سر کو خم کر کے اس نے اپنا کپ لبوں سے لگا لیا۔ وہ آج بڑی شرافت کے موڈ میں تھا، نہ کوئی جلانے تپانے والا جملہ، نہ کوئی شرارت، بلکہ جب سے آیا تھا پہلے یزدان کے ساتھ ان کے آفس میں رہا، پھر ڈنر کے بعد پپا اور بھیا کے ساتھ واک، اور پھر اب یہ سب کام۔ دعا گھونٹ گھونٹ چائے حلق میں اڈیلتی بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور فوجیوں والا پینٹ، اگر دیکھا جائے تو اس نے سارے رنگ ڈھنگ یزدان کے اپنا لیے تھے۔ دعا اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، رات اتنی دل فریب تھی یا بس اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے دلکش ہو گئی تھی۔ آسمان پر چمچم کرتا چاند، متھم متھم ہوائیں اور پرفسوں تنہائی، لیکن سامنے بیٹھا شخص اتنا خاموش کیوں ہے؟ دعا کو اس کی خاموشی کھلنے لگی تھی۔ اس نے خود ہی بات شروع کر دی۔ شاکر چائے کیسے لگی؟ اشتیاق سے پوچھتے ہوئے وہ لگاتار اسے دیکھے جا رہی تھی، جو ایک گھونٹ بھرتا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی گھڑی کے پرزے الگ کر رہا تھا۔ اچھی ہے، بس مرچیں زیادہ لگ رہی ہیں، مصروف سے انداز میں سر جھکا کر گھڑی کے اندر ننا منا سا ٹرانسمیٹر فٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا سارا دھیان بس اپنے کام کی طرف تھا۔ ادھر دعا نے اس کی شکل دیکھی، پھر اپنے کپ کی طرف۔ مرچیں تو میں نے ڈالی ہی نہیں۔ اس کی ناسمجھی پر اس نے ذرا کی ذرا ابرو اٹھائی۔ وہ بڑی معصومیت سے اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی، نظریں ملتے ہی دل پر اثر کرنے لگتی تھی۔ ڈالے نہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، بنانے والی تو آپ ہیں۔ سر جھٹکا، کاندھے اچکائے، پھر نگاہ اپنے ہاتھوں میں لیے الیکٹرانک پرزے پر دعا کو سچ مچ کی مرچیں لگیں۔ تمہیں میں مرچی لگتی ہوں؟ وہ تو پوری جان سے سلگ گئی تھی۔ ایک تو اتنے اچھے انداز میں تیار ہوئی تھی، خالص دیسی چائے بنا کر لائی، اور میاں صاحب ہیں کہ ان کی مزاج ہی نہیں مل رہے، کام ہی کام پھیلایا ہوا ہے، اور جملے ایسے آگ لگانے والے۔ لگتی تو ہو۔ وہ پھر سے گھڑی کے اوزار گھڑی میں فٹ کرتا مگن سا بول رہا تھا، تیکھی تیکھی سی، منہ لگا لو تو ہونٹ جل جائے، ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ تپش میں مبتلا ہو جائے، اور دل لگاؤ تو کوئی چیز جو اندر تک سلگ جاتی ہے۔ دعا منہ کھولے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کون سا رومانٹک انداز تھا؟ ہاتھ میں لی رسٹ واچ، دوسرے ہاتھ میں پکڑا اسکریو ڈرائیور، اور نگاہیں بس اپنے کام پر۔ ایسے رومانٹک ہوتے ہیں؟ یہاں نگاہیں ملانے کو دل تڑپ رہا ہے، دل کو اس سازش میں مصروف تھا، اور صاحب بہادر ہیں کہ کسی اور ہی دنیا میں گم ہیں۔ وہ پوری جان سے ہوں کہہ کر گردن موڑ گئی۔ گرم چائے کا بڑا بڑا گھونٹ لے کر چلے دل کو اور جلایا۔ شاکر نے ذرا کی ذرا ابرو اٹھا کر چند انچ پر بیٹھی زوجہ محترمہ کو دیکھا، دل میں کہیں پھلجھڑی سی چھوٹی۔ رات کی تنہائی، جلی بھنی سی بیوی کا ساتھ، اس کے کام کا مزہ دوبالا ہو رہا تھا۔ ابھی تو تمہیں اتنا جلانا تپانا ہے کہ تمہیں چھو کر میرے ہونٹوں کو جلن سے مزہ مل جائے، دل کی گہرائیوں تک سلگتی آگ بھڑک جائے۔ سوچتے ہوئے شاکر کی نگاہ اس کے گال سے ہوتے ہوئے گردن تک پھسلی اور کانوں میں پہنے گئے سلور جھمکے تک گئی تھی۔ اس کے جھمکے بڑی گستاخی سے گلابی گردن کے اس حصے کو چھو رہے تھے جہاں شاکر کی نگاہ پھسل پھسل کر گستاخ ہو رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر دعا کے جھمکے پر ہاتھ رکھا، اس سے پہلے دعا کچھ سمجھتی وہ اس کے کانوں سے بایاں جھمکا اتار چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دعا حیران پریشان سے اسے دیکھنے لگی۔ شاکر نے بغیر کچھ کہے دوسرا جھمکا بھی اتار کر ذرا سا اچک کر اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ڈال لیا۔ میرے جھمکے کیوں اتارے؟ واپس لاؤ میرے جھمکے۔ دعا کی حیرانی ختم ہوئی تو اس کے سامنے ہتھیلی پہ لا کر پوری خفگی سے اپنے جھمکے مانگے۔ تمہارے جھمکے بہت بدتمیز ہیں، اور تم سے کوئی بدتمیزی کریں شاکر کو کہاں برداشت ہے۔ آرام سے اپنی حرکت کی انوکھی نرالی توجہ دے کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ بس دانت پیس کر رہ گئی۔ ذرا وہ اٹھانا۔ بڑے مصروف انداز میں بولتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس نے دعا کے قدموں کے پاس پڑے بال ٹائپ چیز کا اشارہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ دعا نے الٹ پلٹ کر بال کی طرح گھماتے پوچھا بھی۔ بام ہے، شاکر نے سنجیدگی سادگی سے بتایا۔ اس کے ہاتھ سے وہ بال لے لیا۔ ہائے اللہ! دعا نے ایک چینخ مار کر اس طرح کھڑی ہوگی جیسے اس نے میزائل پکڑ لیا ہوا تھا۔ شاکر نے گردن اونچی کر کے سر سے پاؤں تک اسے گھورا۔ لا حول ولا قوت! میزائل نہیں ہے یہ جو تم پورے محلے کو اکٹھا کرنے والی چینخ مار بیٹھی۔ کھڑی ہو گئی دعا کی کلائی جکڑ کر دوبارہ اپنے قریب بٹھا کر اس نے گھرکا۔ بام تو ہے نا، پھٹ جاتا تو؟ اس کے اس طرح کھینچ کر بٹھا دینے پر کاندھے سے دوپٹہ پھسلتا دعا کی گود میں گرا تھا۔ شاکر کی نگاہیں ایک بار پھر پھسلیں، پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ اتنے بڑے بام سے کچھ نہیں ہوتا تمہارا، ذرا سا ہاتھ جلتا، ذرا سا منہ چلتا اور دھواں چھوڑتا اور بس۔ وہ اسی بال نما بام میں ٹائمر فٹ کرتا مگن سا تھا۔ یہ بس ذرا سا ہے، میرے اتنے پیارے حسین ہاتھ جل جاتے۔ دوپٹہ اٹھا کر کاندھے پر رکھتے ہوئے شاکر کے سامنے اپنی نازک نازک مخروطی انگلیوں والے ہاتھ بھی آگے کر دیے۔ حسین ہاتھ پہلے سے جلے بھنے پڑے ہیں، تھوڑا اور صحیح۔ اف! دعا نے دانت کچکچائے۔ شاکر تم رومانٹک موڈ میں کب آؤ گے؟ اس کے زبان سے غصے سے پھسلا، اور شاکر نے فوری سر اٹھا کر جو اسے دیکھا تو دعا بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ یہ زبان کے چلتے میرا مطلب تھا کہ یہ پھیلاوا کب اٹھاؤ گے؟ سونا نہیں ہے کیا؟ دعا نے یہاں سے اٹھ جانے میں ہی اپنی عافیت جانی تھی۔ دعا! اس نے ایک دم سے سارے جہاں کی نرمی اور پیار سمیٹ کر اسے پکارا۔ دعا جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی، بھوری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی۔ بیٹھو۔ وہ مسکرایا، وہی دلکش سے مسکراہٹ جو اندر تک اتر کر سکون چھین لیتی تھی۔ کیا ہے؟ دعا کا دل اب بس میں نہیں رہا تھا، جیسے اس کا تابع ہو گیا۔ آہستہ سے دوبارہ بیٹھ کر پوچھا تھا۔ ایک بات کہنی ہے۔ شاکر کی نگاہیں اس کے چہرے پر پھسل رہی تھیں۔
بولو۔ وہ اور قریب ہوئی اور شاکر نے ذرا سا چہرہ بڑھا کر دعا کے گال پر اپنے لب رکھے، اس کے گالوں پر اپنے ہونٹوں کی تپش چھوڑ کر وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ دعا نے گالوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ اب ٹھیک ہے، ہو گیا میں رومانٹک۔ جب کس چاہیے ڈونٹ شائے، بنداز ہو کر بول دیا کرنا، اور اگر دل مکمل میرا بن گیا ہے تو آرام سے بتا دینا، ہم نئی شروعات بھی کر لیں گے۔ دعا پورا منہ کھولے اسے لگاتار بڑ بڑ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے پر شاکر نے ابرو اٹھائی۔ لپ کس پہ چاہیے؟ شرارت سے جیسے اس کی آنکھوں میں بجلیاں کوند رہی تھیں۔ مرو تم۔ پورے غصے سے اس نے شاکر کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دینا چاہا۔ شاکر نے اسی لمحے اس کی کمر میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کی گود میں ہی گر گئی۔ اب سچویشن ایسی تھی کہ وہ بالکنی کی ریلنگ سے جا لگا تھا اور وہ اس کی گود میں بیٹھی ہوئی اس کے اوپر لدی ہوئی تھی۔ شاکر دعا کی پوری کھل گئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ اٹھا کر دعا کی گردن تک لایا تھا اور اس کے بندھے چوڑے سے پن کھینچ کر اس نے سنہرے آبشار کو اپنے چہرے کو چھو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ہوا کے زور سے بال بکھرے اور شاکر نے بہت آہستگی سے اپنا چہرہ صاف و شفاف دودھیا گلابی رنگت کی نس نس کو چھوتے ہوئے شاکر کی بے خودی اسے بے بس کر دیتی ہے کہ اس نے اپنا چہرہ اٹھا لیا۔ دعا کس کر آنکھیں میچھے بے حرکت سی اس کی باہوں میں تھی۔ تم میری آنکھ کے تیور نہیں بھلا پاؤ گی، ان کہیں باتوں کو سمجھو گے تو یاد آؤں گا، میری خوشبو تمہیں کھولے گی گلابوں کی طرح، تم اگر خود سے نہ بولو گے تو یاد آؤں گا، سرد راتوں کے مہکتے سناٹوں میں جب کسی پھول کو چومو گے تو یاد آؤں گا، اب تو یہ اشک میں ہونٹوں سے چرا لیتا ہوں، جب کبھی ٹوٹ کر بکھرو گے تو یاد آؤں گا، آج تو محفل یاراں پہ ہو مغرور بہت، جب کبھی ٹوٹ کر بکھرو گے تو یاد آؤں گا۔ اپنی انگلیوں میں دعا کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے وہ گنگنایا تو دعا نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ شاکر ہولے سے مسکرایا مگر وہ جیسے جڑے ہو کر رہ گئی تھی۔ شیر کے مفہوم بہت کچھ معنی اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے۔ شاکر کی شرٹ کو کاندھے سے دبوچے ہوئے انگلیاں لرزیں۔ تم جا رہے ہو؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کے دل کئی بار ٹوٹ کر جڑا تھا۔ شاید اسی طرح مسکراتے ہوئے اس نے دعا کی ناک پر اپنی ناک رکھ دی۔ سانسوں سے سانسیں ٹکرا کر وہ ان کی مدہوش گرمی سے اندر تک سلگ جانا چاہتا تھا۔ کب؟ آنکھیں بھیگی اور بند ہو گئی، ہونٹ پوچھتے ہوئے لرزے۔ پتہ نہیں، شاکر کے ہونٹ لرزتے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئے۔ ان کی کپکپاہٹ کو اپنے ہونٹوں میں جذب کرنے کے لیے اس نے ذرا سا ہونٹ کھولے اور پھر ان کی لرزش کو اپنے ہونٹوں میں جذب کرتے ہوئے اس نے دعا کی کمر کو سختی سے جکڑ لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سن رہے تھے، پیار کی اس زبان میں جو دھڑکنیں باتیں کر رہی تھیں، جو دونوں سمجھتے ہوئے بھی ابھی تک ناسمجھ بنے ہوئے تھے۔ تبھی ٹوٹوں کی ہلکی رنگ نے شاکر کو بے خودی سے نکال دیا تھا۔ وہ ابھی وہ وقت و زمان کے اس کے دل کے ساتھ نہیں تھا، خواہشات ابھی ادھوری ہی رہنی تھی۔ شاکر نے دعا کے چہرے سے اپنا چہرہ الگ کیا اور نرمی سے اسے اپنی باہوں سے آزاد کر کے وہ نگاہیں پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جھک کر اس نے سارا سامان بہت تیزی سے اسی پاکٹ میں رکھا جو وہ بیڈ روم سے لایا تھا، پھر سیدھا ہو کر دعا کی طرف دیکھا۔ وہ ریلنگ سے پشت لگائے، دونوں گھٹنے موڑ کر سینے سے لگائے بس فرش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاکر کا دل کیا اسے خود میں سمیٹ کر آج ساری حدود توڑ دی۔ اس کے چہرے پر چھائے خوف کے سائے اپنے سینے میں چھپائے، مگر وہ تب تک اپنے دل کو ہر خواہشات سے آزاد رکھے گا جب تک اپنا کیا ہوا وعدہ نہ نبھا دے۔ کوئی ہے جو اس کے انتظار میں تھا، اس کی زندگی اس سے جڑی ہوئی تھی۔ جا کر سو جاؤ دعا، رات بہت ہو گئی ہے، میں بلب کے آپس میں جا رہا ہوں، بہت نرمی سے اس نے دعا سے کہا اور بہت تیزی سے مڑ کر وہ بالکنی سے چلا گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔